آج ہمارے مقرر جانے پہچانے عالم دین مولانا محمد اسحاق صاحب ہیں، اور ان کا موضوع جو وقت کی اہم ضرورت بھی ہے وہ ہے اتحاد امت۔ میں مولانا اسحاق صاحب درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ ایک درخواست یہ ہے کہ اپنے موبائل فون بند کر لیجیے الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ سامعین کرام، سورہ الانفال کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے رسول کریم علیہ السلام کی جمعیت اور آپ کی جو فوج تھی انہیں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ آپس میں تنازع نہ کرنا، جھگڑنا نہ، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تنازع اور اختلاف اتنی مہلک بات ہے کہ کسی لشکر کی تباہی اور اس کی شکست کے لیے اس کے علاوہ کسی شے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ فوج ہی آپس میں لڑتی جھگڑتی ہے، دوسروں کا کیا مقابلہ کرے؟ امت مسلمہ جو ہے نا، قرآن کی روشنی میں یہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے ذہنوں میں اس تصوف نے اور ملوکیت نے بٹھا دیا کہ ہم صرف ایک نا گروہ ہیں، تسبیح کرنے والا، نماز روزہ کرنے والا۔ یقین جانے ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے جو کہلایا کہ وہ کہتا ہے، لوگو مجھے نہ خطرہ مزدقیت سے، اشتراکیت سے، نہ سرمایہ دارانہ نظام سے، صرف اس امت سے خطرہ ہے کہ یہ سوئی ہوئی ہے، مگر اس کے دین کی حقیقت احتساب کائنات ہے۔ بہت جامع لفظ قرآن مجید کی روشنی میں کہ یہ امت پوری کائنات پر نگاہ رکھنے والی، یہ ایسی پولیس ہے، فوج ہے جس نے پوری دنیا پر نظر رکھنی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ صرف مسلم علاقے نہیں، غیر مسلم ممالک، جہاں فساد اور بدماشی ہوگی ہم بغیر کسی جواز کے وہاں مداخلت کریں گے۔ ہمارے لیے یہی مداخلت کافی ہے کہ زمین خدا کی ہے، ہم خدا کی فوج ہیں، کیوں یہاں فساد ہو رہا؟ اس لیے یہ جو امریکہ کہہ رہا میں سپر پاور ہوں، مجھے حق ہے ہر جگہ مداخلت کی، یہ بات غلط نہیں، مگر وہ ظالم ہے، ابلیسی قوت ہے، ظلم کے لیے مداخلت کرتا۔ ہم مداخلت فساد کو ختم کرنے کے لیے کریں گے۔ آپ دیکھیں رسول کریم علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین نے جو جنگیں کی ہیں ایران اور روم کی، کسی نے کچھ نہیں چھیڑا، کوئی انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ مسلمانوں نے پہل کی کہ زمین خدا کی ہے، اسلام قبول کرو۔ نہیں اسلام قبول کرتے، کفر زیر سایہ بسک زندہ، اسلام کے زیر سایہ رہو، ہماری رعیت بن جاؤ، اپنے مذہب پر قائم رہو، جنت میں نہیں جانا چاہتے یہ تمہارا اپنا معاملہ، زبردستی ہم کلمہ نہیں پڑھائیں گے، مگر زمین میں تمہارے ہاتھ میں قوت رہے اور تم فساد پھیلاؤ، یہ نہیں موقع دیا جائے۔ اس لیے احتساب کائنات، بہت اہم ذمہ داری اس فوج کی کہ پوری دنیا پر نظر رکھے کیا ہو رہا، اور وہاں جو فساد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی طاقت جو ہے وہ ساری ختم کر۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ کوئی فساد نہیں، کوئی لوگوں کے وسائل نہیں چھیننے، کوئی عیاشی نہیں کرنی، اپنی جانیں دینی ہیں جیسے فوج اور پولیس دیتی ہے، فساد کو ختم کرنے کے لیے، غنڈہ گردی کو ختم کرنے۔ تو یہ اسلامی لشکر جو ہے، اس کی وحدت خدا رسول کی نظر میں انتہائی مقدم ہے۔ یہ اتحاد جو ہے نا، یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں، ایک مسئلہ نہیں، دین کی روح ہے کہ اگر یہ جماعت ہی آپس میں لڑتی جھگڑتی رہے، کیا کائنات کی نگرانی کرے؟ یہ تو اپنا گھر نہیں سنبھال سکے گی، جیسے اب ہو رہا ہے کہ اپنے ملک ہمارے جو ہیں زیر دست بن گئے، دوسروں کو کیا ٹھیک کرے گی؟ اس لیے وحدت کلمت المسلمین، کہ مسلمانوں کی بات ایک رہے، ان میں اختلاف اور اتحاد نہ ہو، یہ اللہ رسول کی نگاہ میں اتنی اہم چیز ہے کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں سورہ توبہ میں جب مسجد ضرار کا ذکر ہے، بنائی مسجد تھی انہوں نے، مگر اللہ تعالیٰ کہتا تفریقاً بین المومنین، مسلمانوں کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہو کہ مسجد کے بعد ساتھ ہی موجود ہے، تم ایک نئی مسجد گروہ ہو جائیں گے، یعنی تفریق بین المسلمین اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفر۔ اللہ پاک نے وہاں کہا ضرارا و کفرا و تفریقا بین، کافروں کا کام ہے مسلمانوں کو ٹکڑے کرنا۔
اور اس لیے یہ اتحاد امت اللہ کے نزدیک اور رسول کے نزدیک اتنا اہم ہے کہ کوئی شے جس سے اس اتحاد میں رکھنا پڑے، وہ قبائلی عصبیت ہو کہ کوئی یہ شروع کر دے میں قریشی ہوں، میں اجمی ہوں، میں عربی ہوں، اس کو اللہ کے رسول نے عصبیت جاہلیہ قرار کا، وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جو یہ فتنے کھڑے کریں۔ اب تو صرف ایک ہی چیز ہے جس نے ساری اس امت کو، اس لشکر کو اکٹھا کیا، وحدت کی بنا کیا؟ ساری امت اس لیے اکٹھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ مشرق مغرب کے مسلمانوں کے درمیان نقطہ اشتراک صرف ہے، باقی علاقے جدے جدے ہیں، زبانیں جدی ہیں، رنگ الگ ہیں، نسلیں الگ ہیں۔ اگر اس بات کو درمیان میں سے نکال دیں تو کیسے اتحاد رہے گا؟ پھر ترکی ہے، انڈونیشین ہے، پھر تو اسلام بکھر جائے گا۔ اس لیے یہ جرم عظیم ہے کہ یہاں کوئی بات کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شرک کے بعد سب سے بڑا جہاد عصبیت کے خلاف کیا کہ مسلمانوں میں یہ فتنے نہیں ہونے چاہیے کہ ہم فلاں نسل کے ہیں، فلاں قبیلہ کے ہیں۔ اسود التوحید احمر میشوت، اقبال فرماتے ہیں اسلام کی برکت سے کالا جو ہے وہ گورے کا بھائی بن جاتا۔ بلال حبشی جیسے لوگ صحاب غیر قوموں کے ہیں، رنگ جدے ہیں، مگر سرخ لوگوں کے ساتھ ہو گئے۔ خیش فاروق و ابو ذر میشوت حضرت عمر کے اور ابو ذر کے رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ خود کہتے تھے حضرت بلال رضی اللہ کے بارے میں کہ سیدنا، کہاں تک وہ سیدنا، یہ بھی ہمارا سردار ہے، اور جس نے اسے خرید کر آزاد کیا تھا ابو بکر رضی اللہ وہ بھی ہمارے سردار۔ اس لیے اسلام میں یہ فتنے کہ کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بنگالی ہوں، کوئی کہتے ہیں ہم بلوچی ہیں، یہ کفر سے کم نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ اسلامی لشکر اس کی جمعیت پارا پارا ہو جائے گی۔ اسی لیے اقبال فرماتے ہیں کہ تم دوسری قوموں کی طرف نہ دیکھو، ان کو دوسری چیزوں نے جوڑا ہوا، کسی کا ملک ایک، اس بنیاد پر وہ ایک قوم ہے، کوئی ایک نسل سے ہیں، کوئی ایک زبان بولتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کو نہ کر، ان کی طرف نہ دیکھ کہ وہ کس بنیاد پر اکٹھے ہیں۔ رسول اللہ کی امت جو ہے ان کی بنیاد اور ہے، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ وہ تو اکٹھے رہیں گے، کوئی عیسائی ہو جائے کہ مسلم، کوئی فرق نہیں، ان کی نسل ایک ہے، رنگ ایک، وہ ایک قوم بن سکتے ہیں۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ مگر اے مسلمان تیری جو ہے جمعیت امت ہے یہ تو صرف ایک وجہ سے مستحکم ہے، مذہب ایک ہے۔ دین اگر ہاتھوں سے چھوٹا تو جمعیت گئی، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ اگر دین تم نے کمزور کر دیا کیا رشتہ رہے گا؟ بنگلہ دیش الگ ہو گیا نا، دین کا رشتہ نہیں ان لوگوں نے مضبوط کیا، لا الہ کی بنیاد پر ایک اکٹھے تھے، ورنہ وہ مشرق میں ہم ادھر کیا رشتہ تھا، الگ ہو گیا تھا۔ اس لیے دین اسلام میں جتنا زور اس بات پر دیا کہ کوئی ایسی بات مذہب کا اختلاف ہو کہ یہ فلاں فرقہ نسلوں کا ہو، رنگوں کا ہو، زبانوں کا ہو، علاقوں کا ہو، یہ سب باتیں کفر کی ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا علامہ اقبال نے حوالہ دیا کہ وہ ایرانی تھے، مجوسی تھے، پہلے اسلام لے آئے، تو جب بھی ان سے پوچھتا ہے کوئی آدمی کہ سلمان اپنا نسب بیان کر، بتاؤ اپنا ہمارا باپ کون تھا، قبیلہ، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کبھی جواب نہیں، یہی کہا سلمان ابن سلام، میں اسلام کا فرزند ہوں، میں نہیں جانتا ایرانی کون تھے اور میرے باپ دادا کیا تھے۔ اس لیے کہتے ہیں ہم تو سلمان زادہ اسلام باز، سلمان کی طرح اسلام کا بیٹا بن جا اور چیزیں بلا دی۔ یہ انگریزوں نے نامرادوں نے کیا کیا؟ کرنل لارنس درویش بن کر عربی لباس پہنا، عربی زبان کی مہارت حاصل کی، سارے عرب شیوخ کو گمراہ کر دیا کہ ترکوں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق، تمہارا بہو ایسے اعلیٰ لوگ ہو، تمہارا ترکوں سے کوئی تعلق۔ وہ ان کے خلاف کر دیے، ورنہ پوری سلطنت عثمانیہ کے صوبے تھے، بغاوت کر دی، ترکوں کو قتل کیا۔ بعد میں انگریزوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، علاقے بانٹ لیے، فرانس نے کچھ لے لیے، برطانیہ نے، اور اسرائیل بھی انہوں نے بنا دیا، ملا بھی کچھ نہ، مگر وہ جو نیشنلزم تھا، قومیت، اس کو اجاگر کر دیا، ٹکرا دیا۔ تو اسلام میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ مسلمانوں کو ٹکڑا کرنے والی کوئی بات کرے کسی قسم، خاص کر کے مذہب کی حد تک میں آ جاتا ہوں۔ مذہب کے دائرے میں ایک بات ہے جس کی وجہ سے سب مسلمان متفق، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، اب ضرورت ہے ملت کو یہ بات یاد دلانے کی، اور یہ پہلے بھی جھگڑے ہوئے، سارے فرقے پرانے زمانوں میں پیدا، مناظرے ہوئے، علم الکلام مرتب ہوا، اور اہل سنت کے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ان کے لکھے ہوئے عقائد کی بنا پر ہی اہل سنت کو اشعری جی کہہ دیتے ہیں، وہ پہلے معتزلی تھے، مگر ایک بات میں اپنے استاد کے مخالف ہو گئے،
اہل سنت ہو گئے. ساری عمر انہوں نے مناظرے کیے، مقالات الاسلامیین لکھی ہے، سارے فلاں فرقہ یہ کہتا فلاں فرقہ، مگر آخر میں کس نتیجہ پر پہنچے؟ یعنی امام اہل سنت امام ابو الحسن اشعری یہ کیا کر مرے کہ میری ساری تحقیقات کا نتیجہ کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ کافر نہیں. میں نے دیکھ لیے، ان کے عقائد بھی کھنگالیے، مناظرے بھی کیے، ان میں غلط باتیں بھی ہیں، باطل باتیں بھی ہیں، مگر کفر نام کی کوئی چیز نہیں. اس لیے یقین جانیں یہ لوگ جو مطالعہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں شیعہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنی یہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے سب جاہل، جہالت کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا. اگر کوئی شخص مطالعہ کرے اور دیانتداری سے کرے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، قرآن نے جو کہا کہ کسی گروہ سے ناراضگی تم سے یہ جرم نہ کرائے کہ تم ان کے ساتھ بے انصافی کرے. سب بے انصافی کر رہے ہیں، مناظرے کی کتابیں لکھتے ہیں، بری تصویر پیش کرتے ہیں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنی. حالانکہ جیسے علامہ مقبلی وہ یمن کے تھے، 2 صدیاں پہلے ہوئے، العلم الشامخ لکھی انہوں نے، بہت قیمتی کتاب، مکہ میں آ کر مرے. انہوں نے کہا میں نے دیکھ لیا کتابوں میں جو شیعہ لکھے ہوئے ہیں نا، یہ معتزلی خارجی، اس طرح کا دنیا میں کوئی بندہ نہیں، یہ عقیدے کسی کے نہیں، یہ کتابوں میں ہی یار گھڑے ہوئے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو لڑاتے رہیں. کچھ بات نہیں. آپ اگر پیار سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں گے، شرارتی لوگوں کو چھوڑ دیں جن کا کاروبار ہی یہی ہے کہ لوگوں کو لڑائیں اور اپنے پیسے کھڑے کریں. آپ کتابیں جانداری سے پڑھیں ہر گروہ کی جو بنیادی ہیں، اور ان میں بھی صحیح غلط کو چھانٹے، آپ کو بالکل نظر آئے گا کہ اسلام ایک، یہ ملت جو ہے نا بنیادی بات کہ اللہ ایک ہے، رسول سچا ہے، قرآن برحق ہے، قیامت آنے والی ہے، فرشتے صحیح ہے. کسی بات میں اختلاف، یہ صرف اختلاف لوگوں نے خود ہی کرا ہوا ہے. کافر ہونا جو ہے نا یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ کے رسول نے اسی لیے اس بارے میں اتنی سخت وعید فرمائی کہ جو کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہتا وہ ان دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا. اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہنے والا پھر مسلم کو کافر کہتا، اس کی نظروں میں اسلام کفر ہے، یہ خود کافر ہے. اس لیے یہ خطرہ کبھی مول نہیں لینا چاہیے. آپ جو جی چاہے کریں، کسی کے ساتھ مذاکرہ کریں، اس کی بات سنیں، اپنی سنائیں، قائل کرنے کی کوشش کریں، غلطیاں ہو سکتی. کفر تک صاف آدمی کیا یہ کتاب لیے پھرتے ہو، یہ جھوٹی کتاب ہے. کسی عیسائی ہندو کو آپ قرآن دکھاتے، یہ سارے فرقے ایک دوسرے کے سامنے اسی لیے قرآن رکھتے ہیں کہ ان کی تحت شعور میں ہے کہ یہ مسلم ہے، قرآن کو مانتا، ورنہ قرآن کو دکھا رہے ہیں. رسول اللہ کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر وہ مانتا ہی نہیں آپ کو، نبی کیوں حدیث سنا رہے ہیں؟ آپ مانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کا احترام کرتا. اب جب کوئی شخص قرآن مانے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے، کفر نام کی کیا بات رہے گی؟ غلطی ہے، اس کی بات نہیں صحیح، کوئی بات نہیں، سمجھنے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بنیاد ایک ہونی چاہیے. رسول کریم علیہ السلام پر جب تک امت متفق ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ کوشش نہ کرے کہ میں دوسرے کو منواؤں. اختلاف اس لیے ختم نہیں ہوتا کہ لوگ ان کے بعد کچھ اور ہستیاں بھی ہیں جن پر کہتے ہیں کہ لوگ ایمان لائیں. آپ اگر کسی کو سمجھتے اچھا بیٹھ جائیں آرام سے، مانیں. دوسرا نہیں مانتا، اس لیے ایک واقعہ سنیں بہت بڑے عالم کا، ولی اللہ کا، جس کو شیخ الاکبر کہتے ہیں، شیخ اکبر محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ. ایک عالم دین سے ناراض تھے، ان کے شہر سے. ناراض ہونے کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم علیہ السلام خواب میں ملے تو آپ نے فرمایا تم محی الدین اس عالم سے کیوں ناراض ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول وہ میرے شیخ کو برا کہتا، میرے جو پیر ہیں نا وہ مدینہ مغربی، ان کو اچھا نہیں جانتا، اس لیے میں اس عالم سے نفرت کرتا ہوں. آپ نے خود شیخ اکبر فرماتے ہیں خواب میں اتنی ناراضگی کا اظہار کیا اور اتنے غضب میں نظر آئے، فرمایا تیرے پیر کو نہیں مانتا، مجھ پر ایمان رکھتا ہی نہیں. تیرے پیر کو ماننا کب سے دین کا حصہ بنا؟ تیرا جی چاہے مان اور اس کا جی نہیں چاہتا نہ مان، اور رسول اللہ کو مانتا ہے، اس کے بعد اعتراض کرنے کا کیا؟ اور آپ حیران ہوں گے یہ لوگ علم کی کمی کی وجہ سے فساد بڑھ کر، صحابہ کرام نے خود ایک دوسرے کو منافق کہا مگر غلط فہمی، کسی نے ان کو کافر نہیں کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص سمجھتا اپنے خیال میں کسی نے غلط کام کی اس لیے کہہ دیتا یہ منافق ہے، وہ کافر نہیں ہوا، وہ اس کے خیال میں واقعی اس نے منافقانہ حرکت کی ہے. اب جب حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگا، بخاری شریف اٹھا کر دیکھ تفاسیر دیکھیں کہ جب حضور نے خطبہ دیا کہ دو لوگوں میری عزت پر اس نے حملہ کیا، عبداللہ بن میری مدد کرو، تو اس وقت انصار کے سردار جو تھے قبیلہ اوس کے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم میں سے ہے تو حکم فرمائے، اگر ہمارے بھائیوں میں سے تو ارشاد کریں. اب وہ تھا قبیلہ خزرج سے، حضرت سعد بن عبادہ کے خاندان کا. حضرت سعد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مکہ جا کر حضور کی بیعت کی. اب حضور تشریف نہیں لائے تھے اور آپ نے 12 نقیب مدینہ میں مقرر کیے تھے کہ اپنے اپنے قبیلوں کے ذمہ دار ہو. یہ سید النقباء تھا، پورے مدینہ کے انچارج. مگر وہ قبائلی حمیت ایسی غالب آئی
کہ اس نے کہا تم اس لیے پوچھتے ہو بڑی تیزی سے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے قبیلہ سے نہیں ہے۔ اب اس وقت انہوں نے کہا کئی صحابہ نے کہ یہ منافق ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کو، حالانکہ اتنا درجہ اتنی شان ان کی، وہ حرکت دیکھ کر کہ یار اسے منافق کی حمایت کر رہا، ہوئے کافر وہ جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حاتب بن ابی بلتہ نے خط لکھ دیا، مکہ والوں کو اطلاع دے دی کہ اللہ کے رسول یہ حملہ کرنا چاہتے ہو، خط پکڑا گیا۔ حضور نے بلایا، بات پرس کی، انہوں نے کہا حضور میں کافر نہیں ہوا، وہاں ہے میرا بال بچہ، میں باہر سے آ کر آباد ہوا، میرا وہاں کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا، چلو میں کفار پر ایک احسان کر دوں، میرے بال اس کمزوری سے ہوگا۔ سورہ ممتحنہ اتری ہے، اللہ نے کہا اللہ رسول پر ایمان رکھتے اور کافروں سے دوستیاں کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیں، میں اس منافق کی گردوں۔ اتنے بڑے صحابی کو بدری ہے منافق کا، حضرت عمر کافر ہوگا؟ حضور نے فرمایا نہیں عمر چھوڑ، اس نے بڑی نیکیاں کی، شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیاں معاف کر دیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دیانتداری سے سمجھتا، اس نے تاریخ ناراض نہ ہو۔ اب اتحاد امت کا موضوع کہ ایک شیعہ جو بچپن سے ہسٹری پڑھ رہا کہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں تھا، یہ رسول اللہ کے ساتھ بھی وفا نہیں ان کی۔ اب صحیح غلط کی بات آپ چھوڑیں، کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ سے بھی خیانت کرتے رہے، اور بعد میں حضرت رسول خدا کی اولاد سے انہوں نے ظلم کی۔ اگر وہ تاریخ آپ سن رہے ہیں آپ لعنت بھیجیں گے۔ کون ہے ابو بکر عمر کہ حضرت فاطمہ کے مکان پر حملہ کیا اور گرا دیا دروازہ، اور ان کا پیٹ سے بچہ گر گیا، اسی صدمہ سے مری۔ اب اور کس چکر میں ہم پڑے ہیں کہ پوچھتے پھرے یہ روایتیں صحیح ہے یا وہ صحیح ہیں، جن میں آتا کہ انہوں نے بڑا پیار اور محبت سے کی۔ جہاں جہاں کوئی پیدا ہوا رپورٹنگ ایسی ہے کہ یہ امت جان نہیں چھڑا گئی۔ خدا کے لیے آپ سب لوگ ذہن وسیع کریں، جو پڑھ رہا ہے نا تاریخ میں ہر قسم کا نقشہ ہے، اگر ہم ان کا عدل و انصاف دیکھنا چاہیں وہ بھی بہت بڑا ہوا، ہم اس کے قائل بچپن سے سنتے کہ ان جیسا منصف کوئی نہیں ہو۔ وہ ظلم سنتے رہتے، کتابوں میں بالکل موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے دور کی بات کریں، اسی لیے علماء کہتے ہیں 1400 سال کے فیصلے کرتے ہو۔ ہمارے دور میں یہ بھٹو گزرا، 2 طرح کی کتابیں لکھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ بہتر آدمی نہیں تھا ملک کے لیے، وہ خیر خواہ تھا، اس نے یہ کی، وہ بھی کتابیں ڈاکٹر صاحبان موجود، جو کہتے ہیں غدار تھا اس نے، وہ بھی۔ اب کیا کرے، اپنی نسل کا نہیں طے ہوتا کہ کیا ہے اس میں سے۔ اتنے دور کا جب کہ گروہ بن گیا، ایک گروہ حکومت کے ساتھ ہو گیا، وہ کہتا تھا عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ عذر سمجھ لیں ہر طریقے کا، کوئی کافر نہیں مرنا چاہتا، سنا ہی الگ الگ، کتابوں میں لکھا جدا جدا، اس لیے جس پر کسی کو اعتماد ہو جاتا ہے اس کی بنا پر وہ لڑتا جگڑا۔ شکر کریں کہ رسالت مآب علیہ السلام کے بارے میں اختلاف نہیں ہوا۔ بات جو پلے باندھنے کی ہے نا کہ امت اکٹھی نہ ابو بکر کی وجہ سے ہے نہ علی کی وجہ سے ہے، کوئی نہیں۔ امت اگر مانتی ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے دین کو مانتی ہے۔ حضرت عمر 5 سال مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام ناقص تھا، بعد میں اگر وہ مسلمان ہوئے ان کا اپنا بڑا، اسلام خدا کے لیے جدا رکھے، وہ ہے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول کو جب تک کوئی شخص مانتا نا، کسی کی مجال نہیں کہ اس کو کافر۔ اب کیا کہتے ہیں لوگ کہ حضور نے کہا جنتی، بے حضور نے اگر کوئی شخص مانے کہ کہا انہیں جنتی، پھر کہے میں انہیں برا کہتا ہوں، جہنم نہ چلا جائے، وہ نہیں مانتا۔ وہ کہتا بعد میں خوش آمدی جو نا، بخاری کہتا میں نے فلاں سے سنی، میں نے فلاں، یہ 6-7 آدمی سنی ہے، یہ گر رہا ہے ابو بکر رضی کی شان میں، ہمارے پاس ان کی مذمت ہے۔ اس لیے آپ ناراض نہ ہوں، مواد ہی ایسا امت کے پاس ہے کہ بیچارے کر کچھ نہیں سکتے۔ آپ اگر ذہن کبھی کھلا کر کے سب کا پڑھیں گے نا، پتہ چل جائے گا کہ جہاں جہاں کوئی پھنسا ہوا وہ نہ دوزخ جانا چاہتا، نہ اس کی نیت بری ہے، سب اسلام کے خیر خواہ۔ اس لیے اگر حسن نصر اللہ نے وہاں جہاد کیا، سنی نہیں دعائیں کرتے کہ واہ یار کمال کر دی اسرائیل، اور اس کا کٹر شیعہ مجتہد عالم ہے۔ تو یہ شیعت سنیت کا عذر سمجھ لیں مجھ سے، میں یہ نہیں کہتا وہ صحیح غلط، جب یہ بات آ گئی پھر الگ تحقیق ہوگی۔ اب صرف سمجھا رہا ہوں کہ کتابوں میں ایسا مواد 2 طرفہ موجود ہے جس کی وجہ سے ہر شخص جو اپنی اپنی جگہ پر مجبور، برا سمجھے یا اچھا سمجھے، رسول کریم علیہ السلام پر اتحاد اور اتفاق جو ہے یہ مقدم ہے۔ اب دین جو ہم تک پہنچانا جس کی وجہ سے ہم اکٹھے ہیں، وہ یہ باتیں نہیں، کچھ چیزیں جن کا قرآن نے کہا کہ جب ان کے پاس بینات آ گئی، سورۃ جو آل عمران میں پڑھتے، سارے عالم پڑھتے، وہاں جمیہ، وہاں کیا ہے، چھوٹی باتیں اللہ کو بھی پتہ کئی طرح کی امت کو پہنچے گی، کیا کریں گے لوگ، رسول اللہ سامنے ہوں گے کہ فیصلہ کرا لیں۔ اللہ نے بینات کا کہا کہ واضح تعلیم، واضح تعلیم وہ ہے جس کو ہم ضروریات دین کہتے ہیں، مشرق سے مغرب تک گھوم جائے، کوئی فرقہ اختلاف نہیں کرے گا، وہ ایسا دین پہنچا ہے۔ آپ پوچھیں رسول اللہ سچے ہیں، ساری امت کا قیامت آئے گی، فرشتے ہیں، قرآن ٹھیک ہے، اور نماز ٹھیک ہے، یہ روزہ درست ہے رمضان شریف کا، حج بیت اللہ، زنا حرام ہے، ایسی بینات ہیں واضح، ان میں اختلاف نہیں ہے۔
ان میں کوئی شخص جھگڑا کرے اور نیا طریقہ نکالنا چاہے، جیسے یہ پرویزی لوگ نکال رہے ہیں کہ نماز بھی اور قسم کی، یہ لوگ پھر اسلام سے خارج ہیں، ان کا نہیں اسلام سے کوئی تعلق اگر وہ باتیں بینات میں نہیں، واضح نہیں، اختلافی ہیں، کوئی گروہ کسی طرح بیان کرتا، ان میں کون کہہ سکتا کہ حضور نے کیا فرمایا کیا نہیں فرمایا؟ حضور سامنے، جب سامنے تھے اس وقت قرآن اور حدیث ایک ہی تھا، قرآن کا مخالف بھی منکر، رسول اللہ کا منکر، زبان سے سن رہے تھے۔ اب درمیان میں 5-6 آدمی ہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ سچ بول رہے ہیں، اپنی حد تک کوشش کیا دیکھنے کی یہ سچائی نہیں، مگر وہ زانی ہے، گمان ہے کہ سچا ہو سکتا ہے، اندر سے منافق ہی دین کو تباہ کر رہا۔ اسی لیے علماء اسلام جانتے ہیں سارے گروہوں کے کہ یہ احادیث ظنی ہے، ان کو قطعیات نہیں کہنا چاہیے، یہ گمان ہے، پرہیپس شاید حضور نے ایسا فرمایا۔ اسی لیے علماء جاہلوں کی کیا باتیں وہ کہتے ہیں یہ عمل کا مدار ہے، اس سے نماز روزہ رہ سکتے ہیں، عقائد نہیں لے سکتے، عقیدہ کیا پتہ آپ نے فرمایا یہ نہیں فرمایا، عقائد کی بنیاد صرف قرآن پر، اور قرآن بھی جو واضح نصب، گول مول نہیں، بات کلیئر آیا، اور 5 عقیدے ہیں جو قرآن نے واضح بیان کیا، اللہ، رسول، فرشتے، قیامت اور کتاب، ان کے علاوہ کوئی عقیدہ نہیں اسلام کا۔ باقی خیال ہے میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، مانتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں ٹھیک، فرق کریں کہ بینات کیا، وہ واضح تعلیمات جن میں امت کا اختلاف ہے، ان میں نہیں جھگڑا کرنا چاہیے، اس پر اکٹھے رہیں۔ جو باتیں کسی کو کوئی پہنچا کسی کو پہنچا، یہ ناراضی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے آپ موقع دیں لوگوں کو اختلاف کرنے کا۔ یہ اختلاف سے جو ناراض ہوتے ہیں یہ عقل انسانی چھیننا چاہتے ہیں کہ لوگ سوچنا بند کر دیں۔ میں نے جامعہ تعلیمات اسلامیہ اپنے کانوں سے سنی وہ تقریر، بعد میں چھپ بھی گئی، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تقی عثمانی کے والد تھے، انہوں نے کہا جو اختلاف سے گھبراتے ہیں وہ 2 چیزوں کو چاہتے ہیں کہ لوگوں سے چھین لیا جائے، ایک سوچنا، دوسرا دیانت، کہ لوگ سوچیں نہیں، اور اگر سوچیں اور ایمانداری سے 2 مختلف نتیجوں پر پہنچے نا تو بد دیانت ہو کر وہ بھی کہہ دے ہاں آپ کی ٹھیک، اپنی رائے کا اظہار نہ کریں۔ اگر آپ سوچنے کا موقع دیں گے اور یہ دیں گے موقع کہ جو ایمانداری سے تو سمجھ رہا، اختلاف تو ہوگا، ایک بات کو سمجھنے میں انسانی عقل مختلف ہوتی، صرف مخالفت اور نزاع ہو رہا ہے کہ جھگڑا بنا لیا جائے، لڑے مریں، ایک دوسرے پر بم پھینکے، یہ بات غلط ہے۔ سوچنے کے اختلاف پر کوئی برائی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں علماء کہتے ہیں اگر یہ واقعہ قرآن نہ بیان کرتا تو علماء اور فقہاء سارے تباہ ہو جاتے۔ اللہ نے 2 انبیاء کا حوالہ دیا کہ دونوں باپ بیٹا نبی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام حکمران ہیں، سلیمان ابھی نہیں بادشاہ بنے۔ ایک سورہ انبیاء، بکریوں کا قصہ آ گیا، داؤد علیہ السلام نے اس میں فیصلہ کیا، اللہ کہتا ہم نے سلیمان کو صحیح بات سمجھائی، صحیح اس کو کہا، مگر ساتھ ہی کا علم ہم نے دونوں کو دیا تھا، دونوں کی شان بھی بیان کی، ما فہمنا سلیمان، اصل بات سلیمان کو سمجھائی۔ کتنا موقع اللہ نے دیا کہ 2 نبی بھی اگر 2 مختلف نتیجوں پر پہنچیں گے کوئی کافر نہیں ہوگا، نہ کوئی گناہ ہوگا، ایمانداری سے سوچا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ بکریاں ان کو دے دو، انہوں نے کہا بکریاں نہیں دینی، اتنا تاوان دلا دیا جائے، بکریاں کو اس کی دلائی ہے۔ اللہ نے تعریف کی کہ سلیمان علیہ السلام ٹھیک سمجھا، ویسے باپ کو بھی علم اور حکمت ہم نے دیا، یہ آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ علم حکمت علماء کو دیا، بے شک وہ شیعوں کے ہیں، خارجی جو نہیں پڑھتے ان کو کیا پتہ، تہجدیں پڑھتے ہیں، آنسوؤں سے داڑیاں تر ہوتی ہیں، قرآن کی تفسیریں لکھتے ہیں، کیا کر رہے ہیں لوگ، قتل کر دو اس کو، فلاں کو کر دو، کچھ نہیں، سارے رسول اللہ کے دیوانے عاشق، مگر رسول اللہ سے پہنچا الگ الگ، ان کے پاس کچھ اور روایتیں راویوں نے پہنچا دی، دوسروں کے پاس اور پہنچ گئی، کوئی سمجھنے کا اختلاف ہو گیا، اور ناراضگی تک کا قرآن نے حوالہ دیا کہ 2 پیغمبر لڑ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے عمر میں، ہارون علیہ السلام 3 سال عمر میں بڑے تھے، نبی بھی ان کے ساتھ ہی مقرر ہوئے تھے۔ جب آئے ہیں طور سے اور دیکھا کہ لوگوں نے بچڑا پوجنا شروع کر دیا، قرآن کہتا ہے کہ سر کے بال بھی پکڑ کر کھینچے، داڑھی بھی پکڑ لی ہارون علیہ السلام۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا بھائی لوگوں کو تماشا نہ دکھا، میرا قصور کوئی نہیں، یہ اپنی جگہ غلط فہمی میں تھے کہ شاید انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے بتیرا سمجھایا، مجھے قتل کرنے لگے تھے، میں بے بس ہو گیا۔ تو اللہ کہتا ہے جب پیغمبر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس کو فساد کی حد تک نہ پہنچایا کرو۔ یہ 2-4 مثالیں میں نے عرض کی ہیں، باقی اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا واقعہ کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک حکم اللہ کے رسول نے دیا کلیئر کہ جنگ خندق کے بعد آپ نے فرمایا بنو قریظہ پر چڑھائی کرو، کوئی شخص نماز عصر بنو قریظہ کے علاوہ کہیں نہ پڑھے، کوئی لمبا چوڑا حکم نہیں۔ اب جب چلنے کا وقت آیا تو دیر ہو گئی، عصر کا وقت جاتا نظر آیا، صحابہ کرام 2 گروہ ہو گئے، ایمانداری سے اختلاف۔ ایک گروہ نے کہا حضور کا منشا تھا جلدی کرنا، مگر اگر جلدی کے باوجود وقت جا رہا تو نماز تو وقت پر پڑھنی چاہیے، انہوں نے پڑھ لی۔
دوسروں نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ کے علاوہ نماز نہ پڑھنا، انہوں نے مغرب پڑھ لی، اثر وہاں جا کر بنو قریظہ میں پڑھی، اور جب حضور کے سامنے معاملہ آیا کہ انہوں نے یہاں آ کر پڑھی ہے، انہوں نے وہاں ہی پڑھ لی۔ حضور نے دونوں میں سے کسی کو برا نہیں کہا، فیصلہ میں نہیں دیا کہ کون سچا کون غلط۔ اس سے امام ابن حزم کہتے ہیں وہ ظاہری کہ میں وہاں ہوتا تو ان میں ہوتا جنہوں نے اثر وہاں جا کر پڑھی، میں نے لفظ پر رہنا تھا، یہ لفظ کا پیرو ہے ظاہری۔ دوسروں نے کہا یار ہم اماموں کے پیروں کے بعد کی تہ تک پہنچنا چاہیے، جلدی کرنا منشا تھا، نماز ضرور لیٹ کرنی۔ اب دو گروہ بن گئے اہل الحدیث اور اہل فقہ، وہاں سے نکلیں کہ تہ تک جانا ہے معنی کی یا لفظ پر اڑے رہنا۔ یہ میں نے مختصر بات آپ کے سامنے بیان کر دی، میرا خیال ہے میں اپنی بات واضح کر چکا ہوں کہ امت کا اتحاد اللہ رسول کی نگاہ میں اتنا مقدم ہے کہ سب کچھ تباہ ہو جائے نا، امت کے اتحاد میں رکھنا نہیں پڑنا چاہیے، نہ مذہبی نہ لسانی نہ وطنی نہ قبائلی۔ جو شخص ایسا کوئی فتنہ شروع کرے اللہ رسول کی نگاہ میں ضرارم و کفرم و تفریقم بیان مومنوں کو جدا کرنا چاہتے، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے بڑی قربانی دی وحدت کلمہ مسلمین کے لیے کہ آنے والے حالات بھی آپ پر روشن تھے۔ فرمایا ایسے حکمران آئیں گے جو نماز بے وقت پڑھیں گے۔ تو حضرت ابو ذر اور حضرت ابن مسعود نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کریں گے؟ فرمایا گھروں میں وقت پر پڑھ لینا اول وقت، اور پھر جا کر ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ایک فرض ہو جائے گی، ایک نفل۔ نماز نہیں چھوڑنے کی اجازت دی، فرمایا برے بھی ہوں گے تو کوئی بات نہیں، اتحاد نہ ضائع ہو جائے۔ پھر مسلم احمد میں آیا، فرمایا وہ نماز کاٹ چھانٹ کر پڑھیں گے، رکوع سجدے تباہ کریں گے۔ لوگوں نے کہا ہم کیا کریں؟ فرمایا ان کے ساتھ پڑھنا، تمہاری پوری لکھی جائے گی، گناہ ان کو ہوگا۔ حضور کی نگاہ میں اتحاد اتنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ ایسے حکمران ہوں گے جو بیت المال کو اپنے کپڑوں اور خوشبوؤں پر برباد کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا زکوٰۃ ان کو دیں، فرمایا دو، نظام اجتماعی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ کیا کریں؟ جس کا جی چلتا اٹھتا یہ مسجد الگ ہے، لکھ دیتے ہیں یہ اہل حدیث کے، یہ اللہ کے گھر بھی باندھ لیے۔ صحابہ کرام کے آخر دور میں یہ سارے گروہ پیدا ہو گئے۔ امام بخاری لکھتے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی کا محاصرہ کیا تو مسجد پر قابض ہو گئے۔ آدمی آیا، اس نے کہا عبید اللہ بن عدی بن خیار نے کبیر امام برحق آپ ہیں، وہ فتنے والے لوگ، ہمارا جی نہیں چاہتا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا۔ اب کتنی قربانی اور اخلاص ہے حضرت عثمان نے فرماتے ہیں میرے دشمن نماز، فرمایا نا، نماز ایک بہترین کام ہے، اس لیے جب وہ کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ کرو، جب وہ فتنہ فساد کریں اس میں ساتھ نہ دو۔ ابن عمر رضی نے حج کیا، اس سال 3 کیمپ تھے، ابن زبیر کا الگ، عبد الملک کا الگ اور نجدہ خارجی کا الگ، تینوں سیاسی گروہ ٹکرا رہے تھے۔ ابن عمر رضی ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، مگر نماز کے لیے جو بھی مسلح پر کھڑا ہو جانا یہ اس کے پیچھے پڑھ لے۔ لوگوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ ساتھ ان کا دیتے ہی نماز سب کے پیچھے پڑھتے۔ فرمایا جب بھی کوئی کہے نا حی علی الصلاۃ تو قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں تو اس کا ساتھ دو، یہ تو میں کروں گا جب وہ کہیں گے آؤ مسلموں کو قتل کرو، میں نہیں ان کا ساتھ دوں۔ اس لیے اتحاد کو آپ اتنا مقدم اور لازم سمجھیں، ہر چیز کو پاؤں تلے رون دیں، نہ فرقے، نہ یہ وطن، نہ نسل، نہ رنگ۔ مسلم کہلانے والے بندے کے ساتھ آپ کو الگ نہیں راستہ اختیار کرنا چاہیے، بالکل بنیان مرصوص جیسے قرآن نے کہا کسی ننٹل دیوار کی طرح ہو جاؤ۔ اس طرح ہوگے تو احتساب کائنات کر سکو گے، پوری کائنات کی نگرانی۔ جس ملک میں خرابی ہوگی کفار کے ہوں بے شک ہمارے لشکر گھس جائیں، اب کیا کریں ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ ہم جہاد دفاعی نہیں کر سکتے، جہاد ہجومی کہ ہمارے لشکر سال میں ایک مرتبہ ضرور امریکہ اور روس اور دوسرے ملکوں میں گھسنے چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ یا اسلام لاؤ یا ہم حکومت کریں۔ کون ذکر کرے اس کا؟ سارے ہمارے مدبر بھی انگریزی دور میں دفاعی پر جم گئے کہ ہم تو جان چھڑاتے رہیں، ہم ہجوم کہاں کریں؟ نہیں، اللہ کہتا ہے یہ کوئی ایسی معذرت ہے جیسے فوج مانتا کرنی شروع کہ ہم ڈاکوؤں کو کچھ نہیں کرتے، اور یہ کفار سارے بدماش ہیں، خدا کی زمین پر کیوں یہ فساد کرتے؟ اس لیے مسلم خدا کا لشکر ہے، یہ اتنی رعایت دے سکتا کہ تم ہماری رعایا بن کر اگر رہو، گارنٹی دو، ہم تمہارا ذمہ لیتے ہیں، کوئی نہیں تمہیں مگر حکومت نہیں کرنے دے، اس کا جواز کوئی نہیں۔ یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی فوج ہی مان لے کہ چلو اتنا علاقہ باغیوں کو دے دو یہ اس میں راج کرتے رہیں، مگر یہ اسلام کے وہ بلند تصور ہیں جب ہم سے چھینے جا رہے ہیں، اور ہم بھی صدیوں سے بھول گئے، ہم تو یہ جان چھڑا رہے ہیں کہ نماز روزہ ہوتا رہے۔ حذر اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سربدے، اس تصور سے اور درویشی پر لعنت بھیج جس نے یہ سبق دیا کہ جو آئے اس کے سامنے سر جھکاتے رہو۔ یہ اسلام نہیں تھا، اسلام وہ تھا جو کربلا میں لوگوں نے دیکھا کہ اگر کلمہ گو بھی اگر فسق کا راستہ اختیار کرتا تو اس کے مقابلہ میں امت کو اٹھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ۔ مولانا نے اپنی گفتگو کے آغاز میں مختلف عصبیتوں بشمول قومی عصبیت کا ذکر کیا،
میرا جی چاہتا ہے کہ میں سوال و جواب سے پہلے آپ کو اقبال کے 2 بند سناؤں. اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور تہذیب کے عاذر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے نظارہ دیرین نہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. آپ سب خواتینوں حضرات ہوں گے جو بھی آپ سوال کرنا چاہیں مولانا موجود ہیں ضرور آپ بڑی خوشی سے پوچھیں بلاد کر لو. ذہن کو تعصبات سے اللہ کے لیے پاک کوئی بات نہیں امت کو ایک ہونا چاہیے. کریں آغاز کوئی سوال. سوال یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ دوسرے بندے کو سمجھتے ہیں کہ اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود اکٹھے رہنا معاشرے میں. لیکن بعض اوقات ہوتے ہیں مثلا آپ کا ہمسایہ کیا ہے اہل تشیع میں سے وہ فوت ہو گئے جنازے کا ان کا طریقہ مختلف ہے اس میں جانا آپ کے خیال میں بہتر ہے یا ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اب اس پر ایک آپ واقعہ سنیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر جنہوں نے حکومت بنا لی یزید کے بعد تھوڑا علاقہ شام کا باہر آ گیا باقی پوری دنیا پر ان کی سلطنت قائم ہو گئی. تو کوفہ بھی ان کے پاس تھا وہاں ایک صحابی گورنر تھے حضرت عبداللہ بن یزید الختمی رضی اللہ تعالیٰ. اب ان کے زمانہ عمارت میں وہاں ایک شیعہ فوت ہوا جو چھپا شیعہ نہیں تھا بہت بدنام. ہم راوی کہتے ہیں وہ کذاب ہے ایسا ہار ساور مگر حدیث کا راوی ترمذی وغیرہ سب میں وراثت کے علم میں ساری امت اس کی محتاج. جو کذاب بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار علم وراثت ساری امت نے حارث سے سیکھا. اب وہ مر گیا وصیت کی اس نے کہ میرا جنازہ حضرت عبداللہ بن یزید پڑھائیں. تو حضرت عبداللہ بن یزید نے جنازہ بھی پڑھایا لید پر بیٹھے اور اس کی میت کو سنت بتانے کے لیے پانتی کی طرف رکھا. ہم قبلہ کی طرف رکھتے ہیں میت کو ادھر کی طرف سے اتارتے ہیں. سنت یہ نہیں ہے یہ ہمارے یہاں صرف رواج ہے. میت ادھر رکھنی چاہیے جدھر پاؤں ہوتے ہیں قبر کی وہاں رکھی اور ادھر سے لوگ اٹھا کے اس کو سال کہتے ہیں. حضرت عبداللہ نے ایسے کرایا اور بعد میں فرمایا میں نے اس لیے کیا تھا کہ تمہیں پتہ لگے کہ ہاذا میرا سنہ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ. یعنی اتنا مشہور شیعہ اس نے وصیت کی صحابی نے جنازہ پڑھایا خود دفن کیا. اس لیے آپ نہیں یہ نہ پوچھیں کہ جانا چاہیے یعنی یہ پوچھیں کہ جانا فرض ہے بالکل لازم ہے کہ اعلان ہوا آپ اس کے جنازے میں جائیں. یہ سب باتیں بھول جائیں وہ اہل تشیع و اہل سنن اسی نے تو برباد کیا. جنازے میں شامل طریقہ کیا مختلف آپ سن لیں. اب ہمارے ہاں جو حدیث ہیں بخاری ہے مسلم اس میں پڑھ لے آدمی دین کی واقعی نہیں. ڈاکٹر صاحب اس لیے پریشان ہوتے کیا کہ وہ 5 تکبیریں کہیں گے. یہاں بھی صحابی رسول نے 5 تکبیریں حضرت زید بن ارقم نے کہیں اور بعد میں کہا یہ نہ کہنا میں بھول گیا ہوں میں نے رسول اللہ کو 5 کہتے بھی سنا. اسی لیے امام احمد بن حنبل فرمایا تیرا امام جب تک تکبیریں کہتا رہے اس کے ساتھ تکبیریں کہتا جا کوئی بات نہیں. کبر ما کبر الامام 5 کہے 6 کہے. امام بخاری لکھتے ہیں کہ اگر بدری صحابی کوئی فوت ہوتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے جنازے پر 6 تکبیریں کہتے تھے. اگر عام صحابی کی موت ہوتی 5 کہتے تھے اور اگر عوام میں سے کوئی فوت ہوتا 4 کہتے تھے. 4 سے لے کر ڈاکٹر صاحب 9 تک تکبیریں آئی ہیں. رسول اللہ نے بھی کہی ہیں صحابہ نے بھی. اس لیے کہتا جائے اور یہ ہمارے حضرات جو ہے نا اہل حدیث یہ ایک ہی تکبیر کے بعد بہت دیر تک دعائیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کرنا چاہتے ہیں طریقہ یہ ایک اور تکبیر کہیں پھر دعا پھر ایک اور تکبیر کہیں. وہ زیادہ تکبیریں اسی لیے رکھی گئی کہ تکبیر کہتے جاؤ دعا کرتے جاؤ. اس لیے ایک تو یہ اختلاف ہے کوئی اختلاف نہیں میں نے بتا دیا خود ہماری حدیثوں موجود ہے کوئی ایسی فکر مندی کی بات نہیں. اب ہاتھ چھوڑتے ہیں ہم باندھتے ہیں. یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک اتنا بڑا امام عالم اماموں کا استاد وہ کہتا کہ میرے نزدیک بھائی دوسری نمازوں میں باندھنے ثابت ہوئے ہیں جنازے کی نماز میں کوئی صحیح روایت نہیں آئی کہ حضور نے ہاتھ باندھے. یہ تو کھڑے کھڑے ایک دعا نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ کوئی نماز ہے. وہ کہتے ہیں اس میں کھڑے کھڑے بس کھلے ہاتھ سے دعائیں کرتے. میں صرف حوالہ دے رہا ہوں کسی نے کھول جائے بے شک میں باندھتا ہوں بتاؤں کہ یہ باتیں ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں جن کی وجہ سے یہ ٹکڑے ہوئے نا رائی وزن بھی نہیں ان میں. اور جنازے کے بعد وہ سلام نہیں کہتے. جب 5ویں تکبیر کہتے ہیں 5واں اللہ اکبر ہوا جنازہ ختم ہوا. اب یہ ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا سلام نہیں ہوتا تھا. اور اگر ہوتا بھی تھا تو ابن عمر کہتے ہیں بالکل آہستہ امام کو ہی پتہ چلتا تھا لوگوں کو نہیں پتہ چلتا.
اس لیے گھبرائیں کوئی نہ، جب بھی ہو جائیں دعائیں کریں، وہ آپ کے لیے دعائیں کریں، کیوں ایک دوسرے سے جدا؟ ہاں اتحاد بڑھے نماز کے لیے۔ آپ حیران ہوں گے ڈاکٹر صاحب کہ جب مؤتمر عالم اسلامی ہوئے نا، یہ فلسطین ابھی بنا اسرائیل، تو وہاں جو مفتی اعظم تھے نا محمد امین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ اہل سنت تھے، انہوں نے سارے عالم اسلام کے علماء کو بلایا، ایران عراق سے شیعہ بھی تھے۔ جب نماز کا وقت آیا تو انہوں نے آغا شرف الدین موسوی شیعہ مجتہد تھے، ان کو نماز کے لیے آ گئے۔ انہوں نے کہا اگر ہم نماز نہیں اکٹھے پڑھ سکتے کیا اسرائیل کو بتائیں گے کہ مسلمان ایک؟ یہ تنگ نظر لوگوں نے نا دین ٹکڑے کر پڑھتے نہیں۔ میں نے کہا اگر یہ خدا کے لیے ایک دوسرے کی کتابیں پڑھیں، اصل مناظرے کی لکھی ہوئی چھوڑ دیں، وہ تصویریں بگاڑی ہوئی ہیں، اور دوسری کتابیں بھی اصل جو ہے وہ ڈاکٹر سہیل صاحب اس نیت سے نہ پڑھے، پہلے نیت بعد کے نشان لگانے ہیں، اعتراض کا ایمانداری سے پڑھے جیسے اپنی پڑھتے ہیں اخلاص سے، اور وہاں بھی فرق کریں۔ میں نے اپنے مولانا عصری صاحب سے ایک جنازے پر کہا کہ عصری صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ اہل سنت کی طرف جو کتاب منسوب ہے بے شک ردی ہو، اس میں کوئی حدیث لکھی ہو، آپ پابند ہیں اس کو مانیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم دیکھیں گے کہ اس کے راوی کہتے ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ بات آپ نے اپنے لیے لکھا تو شیعوں کے لیے کیوں نہیں مانتے؟ جتنی روایتیں تم دکھاتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں یہ فضول ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ساری ضعیف اور مردود ہیں، آپ ان کی جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ یا آپ کو بھی پھنساؤں گا پھر کہ یہ دیکھو کیا روایت آ گئی۔ اگر آپ نے کہنا کہ یہ ضعیف ہے، ہم تو پہلے سے جان چھڑائے بیٹھے، تو ان کو کیوں موقع نہیں دیتے؟ صحیح حدیثیں آپ چھان لیں۔ میں نے کیوں رجال کی کتابیں دونوں گروہوں کی کہ راوی کون ہے، کیا حال ہے ان کا، سب کنگالی، خدا گواہ کوئی بات نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ امت الگ ہے۔ باقی وہ تاریخ جیسے میں نے عرض کر دی نا کہ اپنے دور میں تاریخی واقعات ایسے ہیں کہ دو طرح کے بیان ہوتے ہیں، کیا کریں؟ اب حکومت کی نظر میں ڈاکٹر قدیر صاحب مجرم ہیں، ہماری نزدیک وہ ہیرو ہیں، کیا کریں؟ دونوں طرح کے بیان لکھے جائیں، آنے والی نسلیں یہی پڑھیں گے۔ تو 1300 سال میں چونکہ شیعہ سنی خوارج تین گروہ آپس میں متصادم تھے، انہوں نے پہلے دور کے بارے میں ایسی تصویریں کھینچی ہیں، کوئی کہتے ہیں ان سے بہتر دور ہی نہیں آیا، کوئی کہتے ہیں اس سے بدتر دور کوئی نہیں آیا، انہوں نے اہل بیت سے ظلم کی۔ کتابوں میں حضرات وہ سب کچھ موجود ہے۔ اب جس نے جو پڑھ لیا بیچارہ وہاں پھنسا ہوا، کوئی کافر نہیں مرنا چاہتا، کسی کی نیت دوزخ میں جانے کی نہیں، مجبوری ہے سب۔ ہونا یہ چاہیے کہ اہل علم اکٹھے ہو کر ذرا تسلی سے ایک دوسرے کی بات سن لیا کر، اتفاق ہو نہ بھی ہو تو ایک دوسرے کو اپنی رائے پر قائم رہنے دے، کوئی بات۔ اور بھی پوچھیں نا کیا ہے نا اختلاف؟ مولانا صاحب کافی لوگ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں بھی جا کے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے اس دفعہ وہاں کچھ لوگوں سے پوچھا، انہوں نے یہی بتایا کہ جی وہاں کیونکہ اول وقت میں پڑھی جاتی ہے، یہاں آخر وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح وہاں نماز جنازہ جو ہے وہ ایک سلام والا ہے، ایک سلام، ہمارے یہاں دو سلام والا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا؟ میرے خیال میں صحیح تو ایک ہی، بالکل نا ڈاکٹر صاحب، یہ سچی بات ہے کہ آپ دیکھ لیں نا حدیث کی کتاب میں جو ریکارڈ ہمارے پاس ہے نا، ہر شخص نکال سکتا۔ 10 صحابہ کرام کا تذکرہ امام حاکم نے، ابن قیم نے، امام بہقی نے کیا، 2 والا ایک بھی نہیں ملا، ایک صحیح روایت بھی نہیں ملی کہ حضور نے کسی دوست نے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مبارک کا اور امام ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں سلام دو نہیں کہے گا سوائے الا جاہل، جاہل ڈبل مرکا کہ جاہل ہوگا جو کہے گا، اس نماز میں نہیں۔ باقی چونکہ ہمارے یہاں رواج ہے اس لیے اتحاد کی خاطر میں جہاں تو لوگ سنتے کہتا ہوں یار یا تو کسی اور سے جنازہ پڑھا لو یا سن لو کہ ایک ہی ہوگا، اور اگر کسی جگہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں سمجھے گی خام خواہ شورج ہے، 2 ہی کہہ دیتا ہوں چلو۔ ایک چھوٹی بات کی خاطر کیوں فساد کراتے؟ صحیح ایک ہی، صحیح ایک ہی۔ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں جا کر فرض نماز نہیں ساتھ پڑھتے، کیا غضب کی بات ہے؟ سارا عالم اسلام اکٹھا ہے، حرم کا امام ہے، آپ اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے؟ یہ لوگ ہیں جو تفریق بین المومن کے مجرم ہیں، مسلمانوں کو ٹکڑے کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ابن عمر کا فرمایا کہ نجدہ خارجی کے پیچھے پڑی، ابن حزم لکھتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد سے افسق البریہ، اس سے زیادہ کوئی فاسق ہوگا پیدا؟ اس کے پیچھے بھی پڑی صحابہ نے۔ نجدہ خارجی تھا جو حضرت عثمان سے لے کر نہ علی تک سب کو کہتا تھا حضرت ابوبکر عمر کے بعد یہ سب کافر ہو گئے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ اب بھی یہ 2 سٹیٹس جو ہے مسقط اور عمان، خارجیوں کی بالکل ہم سب سے الگ ہیں، نہ شیعہ نہ آبادی ہے، ان کے قاضی سلطان عالم سارے جو ہے وہی۔ تو یہ امت کو ایک ہونا چاہیے، بالکل یہ باتیں جو نا عالموں کی پڑھتے رہے، اگر جس بات پر دل جمتا مان لے، اس کی بنا پر امت میں فساد نہیں کھڑا کر رہے۔ کوئی اور
اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے. اور کوئی ایسا طریقہ آپ نکالیں کہ جو باقی مولوی حضرات ہیں ان کو بھی یہ ذرا بات سمجھائیں. ہم لوگوں کو بات سمجھنے سے یعنی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ویسے ہی زیادہ اکوموڈیٹیو ہوتے ہیں. یہ مولوی حضرات جو ہے نا سارے کسی طرح ان کو آہستہ آہستہ یہ کریں کہ بھئی آپ کی تمنا آپ کی تمنا ڈاکٹر صاحب کی خواہش بہت مبارک ہے, ان کی تمنا بہت نیک ہے, مگر آپ سن لیں کہ سب کا علاج ہو سکتا ہے, مولوی کا نہیں ہوتا. یہ تو جیسے علامہ اقبال نے کہا نا, دین ملا فی سبیل اللہ فساد. ان کا کام یہ نہ کریں, ان کا پھر وجود ختم ہو جائے, کیا ضرورت رہے گی. اگر کہہ دیں سارے ہے کہ یار جہاں جی چاہے نماز پڑھ لو, تو الگ الگ دکانیں کیسے رہیں گی. ان کی مجبوری ہے, حکومت اسلامی نہیں رہی, گزارا بیت المال سے ملتا نہیں, روٹیاں لوگوں سے لینی ہوتی. اب کوئی بات بنائیں گے نا کون کو الگ رکھے, ان یہ مجلس سے عمل میں یہ بات ویسے ٹھیک ہے. اگر کوئی اس سے فائدہ ہوا اور یا نہیں ہوا تو اس کا تھوڑا بہت نقصان بھی ہوا, لیکن سب سے بڑا فائدہ جو اس سے میرے نظر میں ہوا ہے نا کہ کم سے کم جو تھے نا پہلے ایک دوسرے کو وہ جان کے وہ ہوتے تھے, وہ کم سے کم بہت حد تک. میں نے ڈاکٹر صاحب خود زبان سے سنا, یہ ساجد نقوی صاحب کی زبان سے میں نے سنا, شیعوں کا مجمع تھا سرگودا میں, ان کا مدرسہ تھا, وہاں سارا ملک اکٹھا تھا. تو ساجد صاحب بھی آئے, انہوں نے کہا اللہ کے بندو, اس مجلس کی وجہ سے میں اس نتیجہ پر پہنچا. میں ان کے مدارس میں گیا, ان کی مجلس کوئی سنیوں میں سے اہل بیت سے دشمنی نہیں رکھا. اس نے کہا جیسے تم محبت کرتے, اسی انداز لگا تم کہتے ہو حضور کے بعد امام مقرر ہوئے تھے, وہ کہتے نہیں ہمارے پیشوا اور عالم تھے, وہ سارے جو اہل تصوف اور فقہا سب ان کا احترام کرتے. یہ اس نے صاحب مجھ نے کہا کہ یہ ملنے جلنے کا نتیجہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ شیعہ خام خواہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے اہل سنت بغض رکھتے, کوئی میل جول ہونا چاہیے. جائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. مولانا صاحب, اتحاد امت کی کوئی ترتیب ہے؟ مطلب فرض کیا ہے گھر کے اندر اپنے مطلب اہل خانہ کے اندر ہی فرض کیا اتحاد کی وہ جمعیت موجود نہیں ہے, محلے میں نہیں ہے, یا اس کو آپ صوبائی سطح پہ یا قومی سطح پہ لے جائیں اور بندہ اٹھ کھڑا ہو عالمی اتحاد امت کے لیے بات ہو, وہ آگے سے کہتا بھی تیرے تو اپنے گھر میں, تو اس کے لیے کوئی ہے کہ پہلے اپنی ایک حد تک اس کی فوٹنگ ہو اور اس کے بعد بنیاد پھر آگے بندہ اس کی بات کرے؟ میں نے عرض کیا نا کہ بنائے وحدت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم لوگوں کے ذہن میں اپنے بچوں بیویوں سب کے بٹھائیں, اس بات پر زور دیں, حضور کی عقیدت اور محبت, ان کا مقام اور مرتبہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ اصل رشتہ ہمارا سب کا یہ ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں, تو یہ سارے اختلافات دب جائیں گے. اگر اس کو ہم پیچھے ڈال دیں اور اس کی بجائے قبائل کا, علاقوں کا دوسرا فساد کھڑا کر دیں, تو پھر اتحاد کی کبھی صورت نہیں پیدا ہوگی, پھر تو دوسری چیزیں غالب آئی. اس کو ہی وہ مطلب موضوع اپنا خطاب بنا کے فرض کیا ایک اس کو نور اور بشر کے جھگڑے میں ڈال کے, اور ایک اس کو جو ہے وہ مطلب دوسرے وہ ذات نبی کی بات کی نہیں, ویسے مطلب یہ ہے کہ اسی یعنی اسی ذات گرامی کو جو فخر کائنات ہے اسی کو موضوع بنا کے وہ ادھر بھی لے جاتے ہیں. نہیں آپ سن لیں, جی جی آپ میری بات سنیں, میں ان نور کہنے والوں کو بھی جانتا اور بشر کہنے والوں کو جانتا, سب کی کتابیں میرے پاس پڑھی اور سارے میرے پاس آتے ہیں جو ہیں. میں کہتا ہوں یار دونوں کی بات ٹھیک ہے, صرف ہوشیاری یہ ہے کہ علماء حضرات بات کو مبہم رکھتے ہیں, کھولتے نہیں کہ تم نور کہتے ہو تو کیا معنی نور کا, تم بشر کہتے ہو تمہاری مراد کیا. اگر اپنی بات صاف کر دیں نا, پہلی بات گفتگو میں ہوتی ہے تعین مبحث, کہ جس پر بات ہو رہی ہے اس کو پہلے کلیئر تو کرو کہ تمہارا جھگڑا کیا ہے. عدالت بھی ہے, دعویٰ جواب دعویٰ, کہ پتہ چلے کہ بات کیا ہے اختلافی. نور والوں سے پوچھے کہ تم مانتے ہو کہ حضور آدم علیہ السلام کی اولاد میں نہیں تھی, اللہ کے پیدا کیے نہیں, وہ کہہ کے توبہ توبہ کافر. خود مولانا رضا خان لکھتے ہیں فتاویٰ میں کہ جس نے حضور کی بشریت کا انکار کیا وہ تو کافر ہے, قرآن کی نص کا منکر. قرآن کہتا ہے کہ بشر مثلکم, اور یہ بھی کہا کہ جو نور من نور اللہ کا معنی لیتا نا کہ اللہ کا نور ایک بڑا اس میں سے حصہ, وہ کہتا ہے وہ بھی کافر. اللہ کا کوئی ٹکڑا ہوتا, کوئی جز نہیں اللہ کا. اب ان کی بات سنیں, آپ کہیں گے 100 بسم اللہ, یہ تو بات ٹھیک ہے. نور کیا کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے, داغ نہیں. حضور تہجد کے وقت اٹھتے تھے, پہلے جو پڑھتے تھے دعا تہجد کی نماز میں, اس میں ایک یہ بھی تھا اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض. قرآن میں بھی آتا ہے اللہ نور السماوات. تو نور السماوات والارض لائٹ کے معنوں میں نہیں آیا کہ وہ کوئی بلب ہے. نور السماوات والارض کہ جیسے نور پاک ہے, اس میں کوئی داغ اور دھبا نہیں ہوتا. اللہ بیاب ہے, مقدس ہے. ایسے ہی حضور ہے کہ صرف نور, بلکہ آپ قرآن کو دیکھیں سراج منیرہ نہیں کہا, نور سے بھی آگے بڑھ کر کہ حضور تو سورج ہیں اور پوری دنیا کو روشن کرنے والے ہیں.
اور آپ حضرات جانتے ہیں اگر حضور نور نہ ہو یخرج من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر آپ روشنی کی طرف کیسے لے جائیں؟ تو نور سے مراد لینا چاہیے نور ہدایت، جیسے قرآن میں بھی ہوتی ہے ہدی و نور۔ اب قرآن یہ تھا نا کہ رات کو رکھ دیں اندھیرے میں تو وہاں روشنی ہو جاتی، نہیں، وہ ہدایت کا نور۔ اور بشر جو ہے کہ رسول کریم ہے انسانوں میں سے، مگر کون کم وقت کہے گا کہ حضور کو کوئی امتیاز حاصل نہیں، اللہ نے کوئی معجزے نہیں دیے، کوئی زیادہ علم نہیں دیا، سارے مانتے ہیں کہ بے مثل آپ کے برابر کوئی نہیں۔ تو بات کوئی اختلاف ہی نہیں، اختلاف کو نمایاں کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں کہ جیسے الگ الگ مسلمان کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، ایک ہی بات ہوتی ہے، کلیئر نہیں ہونے دیتے۔ جی کریں سب میرے بھائی بہنیں جو جب تک پوچھیں، مگر دلوں سے کینہ نکال، جو مسجد سامنے آئے نا نماز پڑھ رہے ہیں پڑھیں، ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ باندھ لیں۔ کیا اختلاف ہوگا کہ دوسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے دعا کریں گے؟ ہر نماز میں شیعہ حضرات قنوت پڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اب یہ امام ابن حزم اتنے کٹڑ اہل حدیث ہیں ظاہری اسپین میں، وہ بھی کہتے ہیں کہ واقعی 5 نمازوں میں حضور کرتے، کس نے منسوخ کیا؟ کوئی منسوخ نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں پہلے ہوتا تھا ہٹ گیا، وہ کہتے ہیں اس طرح ہر بات کو لوگ کہتے رہتے ہیں۔ اب یہ قنوت کا کیا عرض کہ دعا کی آپ نے بھی کر رہی، ربنا آتنا ربنا، جو جی چاہے مانگ لیں، کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی نمازیں ہیں، سب کچھ۔ آپ سمجھ لیں کہ نماز کے کچھ حصے، آپ سب حضرات بیٹھے، اب ہماری شکلیں جدا جدا ہیں، رنگ الگ الگ ہیں، قد الگ ہیں، مگر ہمیں انسان سب کو کہتے ہیں، انسان کا لفظ سب پر بولا جاتا ہے۔ کوئی کہتا کہ چونکہ اتنا اختلاف ہے اس کو انسان کہو اس کو نہ کہو۔ نماز کا بھی یہ سمجھیں سب کی نمازوں پر نماز کا لفظ اپلائی کرے گا، اللہ رسول کے ہاں وہ نماز ہی شمار ہوگی جس میں چند باتیں ہوں جن کو ہم ارکان کہتے ہیں کہ لازمی حصے ہیں۔ قیام کرے فرض میں، اللہ اکبر سے شروع کرے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے، رکوع کرے، پھر سیدھا کھڑا ہو، پھر سجدہ کرے، پھر بیٹھ جائے، پھر سجدہ، درمیان میں تشہد، آخر میں تشہد، اور آخر میں کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہے نماز کے وہ پارٹس جو لازمی، آپ جہاں گھوم جائیں نا عالم اسلام میں یہ سب کی نمازوں میں ہو۔ باقی ہیں سنن اور مستحبات کہ یہ سنت ہے، کر لیں تو اچھا ہے، نہ کریں سب عالم جانتے کہ اس کے بغیر بھی نماز ہوتی۔ جاہلوں کا کیا، جو ہاتھ باندھ رہے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باندھنا اچھا ہے، مگر اگر کوئی لٹکا دے اور فضول حرکتیں نہ کرے، وقار سے کھڑا کرے، فلا باس، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بن زبیر نہیں اس طرح پڑھتے تھے، امام ابو حنیفہ کے دادا استاد ابراہیم نخعی پڑھتے تھے، حسن بصری پڑھتے، ہماری اپنی حدیث ہے۔ کیا ہے یہ مسائل؟ مگر اس کے لیے وسعت قلب درکار ہے، کھلا دل، مطالعہ، پھر انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہاتھ باندھے ناف کے نیچے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا امام ابن المنذر وہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ سے ہاتھ باندھنے ثابت ہوئے ہیں، کس جگہ یہ آپ سے ثابت نہیں، نہ سینے پر ثابت ہوئے، نہ ناف کے نیچے، یہ سب روایتیں ضعیف ہیں۔ اہل حدیث بھی ایماندار مانتے ہیں کہ ضعیف ہے، صرف کہتے ہیں ہماری جو ہے نا کچھ مل جل کر ان میں جان ہے، پکی کسی کے بات نہیں۔ اس لیے ابن المنذر فرماتے ہیں کہ نمازی کی مرضی ہے وہ یہاں باندھ لے، یہاں باندھ لے نیچے، تو صاف ہی بات، خواہ مخواہ جھگڑے اللہ کے لیے آپ پوچھیں جو جی چاہتا، مگر راضی ہو جائے، امت پر راضی ہوں، سب کو سلام کہیں، رشتے ناطے کریں۔ نماز سے پہلے نہیں قربانی کسی کے ہاں بھی، شیعہ سنی سب مانتے ہیں کہ جہاں نماز عید ہوگی نا وہاں نماز عید کے بعد ہی ہوگی۔ باقی جیسے حنفی حضرات کہتے ہیں کہ بستیوں میں نماز عید اور جمعہ نہیں ہونا چاہیے، امام ابو حنیفہ کا مطلب یہ ہے کہ دیہات میں نہ جمعہ نہ عید کی نماز عید، شہروں میں ہے، وہ کہتے ہیں وہ بس فجر ہوتے ہی شروع کر دیں، سورج نکلنے سے بھی پہلے کر دیں، جب انہوں نے عید نہیں پڑھنی تو وہ کر دیں۔ مولانا نے جو طریقہ بتایا اتحاد امت کا، میں اس کا ایک آبزرویشن بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے 2 نتیجے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ امت میں اتحاد بڑھے گا، لیکن جو ایک دوسرا نتیجہ جو میری آبزرویشن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک اہل حدیث عالم کی زبان سے مولانا کی تعریف سنی کہ مولانا ہمارے فقیہ ہیں، مولانا ہماری جماعت کے فقیہ ہیں، یہ ایک اہل حدیث عالم کی زبان سے، اور اسی جگہ پہ بیٹھے ایک مقتدی کی زبان سے سنا کہ جی ان میں شیعت پائی جاتی ہے۔ یہ کیسے ایک آبزرویشن میں بتا رہا تھا آپ کو۔ مولانا سوال میرا آپ سے، میرا یہی کہنا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا۔ مولانا سوال ڈاکٹر صاحب میرا یہ کہنا کہ مجھ سے دلیل لو، میں تحکم سے نہیں، جو میں نے کہا نا حوالہ لو، کتاب کا پتہ کرو کہ معتبر ہے، روایت اسی طرح آگے پیچھے سے کاٹا نہیں، معنی یہی ہے
یہ حق ہے تمہارا کہ برہان طلب کرو، مگر جو کچھ تم کہتے ہو اس کی بھی تو دلیل ہونی چاہیے. زبردستی منوانا چاہو تو یہ کوئی علم تو نہیں. جی آپ نے اپنی گفتگو میں 2-3 مرتبہ یہ ذکر کیا کہ ہم اللہ کا لشکر ہیں، اور یہ ضرور ہے کہ ہم کفار کے ملکوں میں جائیں اور انہیں کہیں کہ یا ذمی بن کے رہو یا اسلام قبول کرو. موجودہ دور میں جب کہ قوت اور وسائل سارے کفار کے پاس ہیں، اس پہ کس طرح عمل ہو سکتا ہے؟ تو بتایا تھا کہ پہلے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو. ڈاکٹر صاحب بات آج بھی جمعہ میں یہی ہوئی، آگے بھی ہوتی رہی کہ ہمارے ہاں بھی جب دین و سیاست کی جدائی ہو گئی نا، جس کو اب تک ہم لوگ نہیں سمجھے. ہم تو یزید اور حسین کے جھگڑے میں پڑے، بات پر شخصیتوں میں الجھ گئے، بات کو نہیں سمجھتے کہ وہ مور کیسا غلط تھا. کہ حکومت جو تھی اس نے کفر نہیں اختیار کیا، نمازیں بھی رہی، حج بھی رہے، مگر حکومت کے دائرے سے دین کو بے دخل کر دیا گیا کہ حکومت کی مرضی ہوگی، جو حکم چاہیں گے مانیں گے. یہ سیکولر اسٹیٹ کی بنیاد پڑ گئی، اور اس کی خود حضور نے اہل سنت کی حدیثوں میں ناراض ہوتے ہیں. بھائی حضور کے ارشاد کو غلط کرتے کہ میرے بعد 30 سال حکومت جو ہے یہ خلافت اللہ منہاج نبوت ہوگی. حضرت معاویہ سے جو دور شروع ہوگا ملک نزول، وہ ٹائرنٹ کنگڈم ہوگی، ظالمانہ حکومت، وہ کوئی اسلامی حکومت نہیں ہوگی. مسلمان راج کریں گے، وہ کر رہے. اب بھی یہ کافر تو نہیں جو آپ پر راج کر رہا ہے، عمرے کرتا، بیت اللہ کی چھت پر چڑھتا، یہی کرتے ہیں لوگ. مگر وہ جو نا کہ ہر معاملے میں قرآن حکومت کرے، اس کو ختم کر دیا گیا. اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس سے نواقف نہیں تھے کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی. جیسے سید موضوعی فرماتے ہیں، انہیں پتا تھا کہ اتنا زور سے انجن چل رہا ہے کہ کچلا جاؤں گا. وہ اپنے باپ کو دیکھ چکے تھے کہ جب ساری سلطنت کا وہ خلیفہ تھا، اس وقت حضرت معاویہ نے چلاکی سے ان کو بالکل ناکام کر دیا. حسن چھوڑ گئے، 20 سال میں شکنجہ اتنا کس دیا، کون حمایت کے لیے اٹھنا تھا. مگر وہ صرف احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے تھے کہ یہ لکھا جائے کہ جو کچھ ہو رہا مسلمان کر رہا ہے، اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، یہ شرعی نظام حکومت نہیں ہے. وہ برکت ہے اس کی کہ آج تک کوئی فقیہ کسی مسئلہ میں حضرت معاویہ کا حوالہ نہیں دیتا کہ انہوں نے یہ مثال قائم کی. ابو بکر عمر کی دے گئے، ان کی نہیں دیتے. امت سمجھ گئی کہ واقعی یہ مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلام کی. قرآن و سنت کا براج نہیں تھا. جی فرمائیں. مولانا جیسا کہ بھائی جان نے کہا کہ میرے کسی بھائی نے کہا کہ جی ہم کس طرح یعنی ان کو علماء عالم دینوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. تو آج میں یہ بتانا چاہتا کہ ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام کیا تھا، اس کے اندر ہم نے 280 حلقے کے نا اپنی 13 مساجد ہیں، ان کے سارے خطیب، امام اور وہ جو معلمین ہیں نا مدارس کے، ان کو اکٹھا کیا اور ایک ناشتہ کرایا اور ایک تھوڑا سا تعارفی پروگرام وغیرہ کروایا. میرے خیال میں ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو ملانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اور ہم لوگوں کے پاس کے ہم بیٹھے خیال کر رہے تھے کہ جی وہ کہیں گے کہ جی ہم نہیں اس کے پاس جا سکتے، وہاں پہ وہ آئے گا. یہ ایسی بات نہیں ہے، سب لوگ ملنا جلنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نا یہ ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، ان کو اکٹھا کریں، مگر یہ سمجھ لیں کہ یہ آج کے مریض نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام آئے، اس وقت بھی جو وقت کے پیشوا تھے مخالف تھے. مسیح علیہ السلام آئے، یہود کے فریسی عرب کی دشمن تھے. عوام مان گئے، علماء نہیں مانے. اور رسول کریم کی مخالفت یہود کے احبار اور علماء نے جو کی، دوسرا نہیں. عالم جو جانتے تھے کہ یہ بچوں کی طرح ہے، وہی رسول ہے. اللہ فرماتا ہے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچان ایسے پہچان، مگر مخالفت سب سے بڑھ کر انہوں نے. ان کے روگ ہیں بچہ، اور ان میں سارے ایک اپنی چودھر چاہتا ہے، مجھے فقیہ مانے، امام مانے، دوسروں کو حقیر جانتا ہے. اس لیے کوشش کریں، آپ کو کوشش کرنی چاہیے، مگر زیادہ تو جہاں ناشتے پر. ہاں مولانا ایک بہت اہم سوال میں، اور اگر حلوہ ہو جائے تو پھر بہت اچھی بات. جی فرمائیں ڈاکٹر صاحب. فرمائیں. آپ نے اپنی گفتگو میں بھی 2-3 روایات کا ذکر کیا کہ حکمران نماز صحیح نہیں پڑھائیں گے لیکن آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، اور سجدے اور رکوع صحیح نہیں کریں گے لیکن آپ ان کے پیچھے نماز سجدے اور رکوع کریں. میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بعض دوستوں کا یہ خیال ہے اور بعض روایات کی بنیاد پہ کہ حکمرانوں پہ چاہے وہ زانی ہو یا شرابی ہو، آپ حکمرانوں پہ کھلے عام تنقید نہیں کر سکتے. میں آپ کا اس بارے میں رائے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حکمرانوں پہ تنقید کس حد تک اور کس طرح کی جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آج کا خطبہ بھی آپ کو سیدھی لینی چاہیے. تنقید سے تو کوئی نہیں روکتا. یہ تو جو ہے نا بڑے نرم گوشہ رکھتے ظالم، وہ بھی کہتے ہیں کہ واضح و نصیحت کرو، غلطیاں ان کی بتاؤ. صرف خروج جو ہے نا کہ مسلح بغاوت، اس کو کہتے ہیں کہ جب تک وہ کافر نہ ہو جائے اس کے خلاف نہ اٹھو. اب میں نے وہاں بھی واقعہ بیان کیا، لوگوں کے علم میں بھی ہے کہ جب صدر ایوب کا زمانہ تھا تو پنجاب یونیورسٹی نے ایک کلوکیم کیا اور اس میں 126 اسکالر بلائے، مسلم غیر مسلم بہت ممالک. انہوں نے اپنے اپنے مقالے اسلام پر پڑھے
سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں تھے. تو ایک مستشرقہ نے لکھے پڑھے تو بہت لوگ انہوں نے اسلام کا جتنا مطالعہ کیا ہم بھی نہیں کر سکتے, ہر چیز کھنگالی ہوئی ہے. اس نے اسلام کے نظام حکومت پر مقالہ پڑھا, بڑی تعریف کی کہ اسلام کا یہ نظام بہت اعلیٰ, مگر آخر میں اس نے کہا کہ ایک خامی اس میں رہ گئی ہے کہ اگر حکمران ٹیڑھا ہو جائے نا, غلط چلنا شروع کر دے, چیک نہیں ہے. حدیثیں پڑھی اس نے کہ حضور نے فرمایا بے شک تیرا مال لے لے, تیری کمر پر کوڑے برسائے تو سنو اور مانو, چپ رہو. علماء کے حوالے دیے کہ سارے امام اور عالم جو ہے نا وہ متفق ہے کہ فاسق فاجر کے خلاف تم ریوولٹ نہیں کر سکتے. اس نے کہا یہ اس کی مہربانی ہے, ٹھیک چلتا رہے, بگڑ جائے نا حل کوئی. اب ڈاکٹر صاحب انہوں نے جب یہ بات کہی تو علماء کے سر جھک گئے. مصر سے بھی آئے تھے, سعودیہ, شام, سب, کسی کے پاس جواب نہیں. حوالے دیے اس نے فقہ اور حدیث کی کتاب, لکھتے یہی آ رہا ہے. نظریہ ضرور آج سے نہیں چلا, بہت مدت سے یہ چلا ہوا. مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ صورتحال دیکھی نا, انہوں نے کہا یہ تو بھٹا ہی بیٹھ گیا, کچھ بھی نہ رہا, تعریف کا کیا فائدہ. جب کہا کہ یہ خامی ہے اس کی بات ٹھیک تھی. علماء یہی لکھتے آتے نظریہ ضرور. مولا نے اپنی باری پر کہا کہ یہ فاضلہ نے جو کچھ کہا ہے یہ ٹھیک کہ جمہور یہی کہتے ہیں, مگر یہ دین کی کوئی بات نہیں, حالات کی مجبوری سے بعد میں علماء دیکھ کرنا کہ نتیجہ کچھ نہیں نکلتا, آدمی جان دے دیتا. یہ نظریہ ضرور کے تحت کا. ورنہ حضرت حسین رضی کی مثال بھی کہ اس زمانہ میں انہوں نے خروج کیا, ابن الاشس کے ساتھ لوگ مل کر حجاج بن یوسف عبد الملک کے خلاف, سب قرا, امام حسین تو اکیلے تھے نا اس وقت, جتنے قرآن کے عالم اور قاری تھے سارے شہروں کے, اس کو کہتے فتنۃ القراء, سارے اٹھے. کسی نے کہا کہ یہ ناجائز. بعد میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا بھی حوالہ دیا کہ جب محمد نفس ذکیہ اور ابراہیم نفس رضیہ اٹھے ہیں عباسیوں کے خلاف, تو ان دونوں اماموں نے ساتھ دیا, فتوے دیے کہ 50 نفلی حج سے بہتر ہے کہ ان کا ساتھ دو. بلکہ امام صاحب نے فرمایا ایک شخص مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جانا, آپ نے فرمایا ان کی بدايه ظالم مسلمانوں کے خلاف جہاد افضل ہے. ان کو کیا کہنا, وہ ابھی اسلام میں نہیں آئے, ان کو درست کرو جو مسجد کو خراب کر رہے. یہ مولانا نے جب پڑھا تو سب مطمئن ہو, بات بن گئی. مگر بعد میں علماء نے تنگ کیا. وہ خط و کتابت تفہیمات میں انہوں نے لکھا کہ تو نے مودودی غلط باتیں کہیں. حضرت حسین کی واقعی یہ سیاسی غلطی تھی, اور امام ابو حنیفہ بچپن میں یہ باتیں کہتے تھے شروع میں, بعد میں وہ قائل ہو گئے تھے کہ ظالم حاکموں کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے. ہمارے حنفی فقہ کے بھی یہی حوالے. تو مولانا نے سارا کچھ بیان کر کے نا کہ لے دے کہ میں نے یار 2-4 حوالے ڈھونڈے تھے, وہ بھی تم کہتے ہو غلط ہے. تو چلو غلط ہے, پھر سوال تو اس کا قائم ہے, جواب دو اس مسئلہ کا. ٹھیک ہے کہتی کہ اسلام میں یہ خامی رہ گئی, جواب بھی نہیں تمہارے پھلے, میرے جواب کو بھی غلط ہے. اور ساری دوسری جلد میں پڑھنی چاہیے, تو ساری خط و کتابت چھپی ہے. تو ڈاکٹر صاحب بالکل اگر موقع ملے, حالات اجازت دیتے ہیں, ان کو تختہ الٹا جا سکتا, بلا بریک ووٹ دینا. یہ افضل ہے جہاد ان کافروں کے جہاد. یہ اسلامی اسٹیٹ کو خراب کر رہا. تنقید کی بہرحال گنجائش ہے, تنقید کی تو لانی ہے مجھے, منہ پر کہو, کھول کر کہو, جان بھی دے دو کلمہ حق جو کہا ظالم حاکم کے افضل جہاد. کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہے کسی دوست کے کر واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں ایک تو دین کا علم جو ہے ہمارا کم ہوتا ہے, اس لیے ہم بات نہیں کرتے. علماء کے سامنے تو بالکل ہی بات نہیں کرتے. نہیں, یہاں علماء کی مجلس نہیں, آپ بلا جائے کرے. یہ ہے ایک دفعہ ایک جنازے کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا جی. ہم جب پہنچے جناز گاہ میں تو وہاں ایک اور جنازہ پہلے تیار تھا جی, اور اس کے ساتھ جو مولانا آئے ہوئے تھے انہوں نے جنازہ پڑھانے سے پہلے کہا کہ جی میں آپ کو اس طریقے سے جنازہ پڑھاؤں گا جی, کہ وہ بلند آواز میں ہوگا, اس کی دعائیں جو ہے بلند آواز میں ہوں گی. ٹھیک, مطلب جیسے اہل حدیث پڑھتے ہیں جی. تو سب نے ان کے پیچھے پڑھ لیا. اس کے بعد دوسرا جنازہ جو تیار تھا وہ اس کو آگے لایا گیا. تو میں نے کہا کہ جی اب آپ ایک جنازہ جو ہے آہستہ آواز میں ہی پڑھا دیں جیسے دوسرے سنی پڑھتے ہیں. وہ کہتے جی نہیں اس کا جنازہ آپ پڑھائیں. مجھے میری طرف انہوں نے اشارہ کر دیا. میں نے اس سے پہلے کبھی جنازہ نہیں پڑھایا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ میں پڑھا دیتا ہوں, پڑھا دیں, اور میں نے پڑھا دیا. تو اس طریقے سے اب انہوں نے کتنا ظلم کیا. اگر وہ پڑھا دیتے آہستہ تو اب یہ تقریباً پہلے کچھ چونچنا کرتے تھے, اب تو سارے اہل حدیث مان چکے ہیں, صرف وہ اب چھوڑتے نہیں بیچارے شرم کے مارے. ورنہ وہ دعویٰ کے مفتی ہیں مبشر احمد ربانی, وہ بھی لکھ چکے, سارے لکھ چکے
کہ یار حضور کا جو فرمان ہے نا قولی زبان سے جو طریقہ سے ہے اس میں جب صاف کہا کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو سرًا فی نفسی، چھپا کر اپنے دل میں، درود شریف کبھی بلند نہیں پڑھا گیا، دعائیں نہیں پڑھی گئیں، صرف ابن عباس نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دی تو کیا اثر ہوا؟ اسی وقت لوگوں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، جنازہ تو اونچی نہیں پڑھا جاتا۔ انہوں نے کہا میں نے صرف بتانے کے لیے کہ جاہلوں کو پتہ چل جائے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی، ورنہ نہ کوئی پہلے پڑھتا نہ بعد میں، یہ کوئی طریقہ نہیں، خام خواہ سنت بنا رہا ہے، ایسا ہی۔ اسی لیے جو ان کا مرکز ہے حرمین وہ بھی اسی دن کی امام ایسا پڑھ، بالکل صحیح حدیث یہی تھی۔ باقی اگر وہ جائز بھی سمجھتے تھے اونچی پڑھنا تو ایک پڑھ لیا تھا، باقی یہ بھی پڑھ دیتے۔ کئی موقع پر کہہ دیتے بھائی یار دونوں طرح درست ہے، اگر دونوں طرح درست ہے تو پھر آپ نے کیوں نہیں پڑھایا آہستہ؟ وہ بھی پڑھا دیتے، ضدی ہے ضدی۔ میں نے بہت سال پہلے ایک کتاب پڑھا تھا حضرت صحابہ کے بارے میں، اس میں آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ دو امامین کا ایک وہ جاتے ہیں ان کے پاس مطلب زیارت کے لیے، تو وہ اپنے جو ان کے موت کے دنوں ان کو فرماتے ہیں کہ وہ ہماری طرف آ رہے ہیں بطور مطلب مہمان کے، تو ہم بطور میزبان ان کی خوشنودی کے لیے کہ وہ آمین بالجہر کہتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ ان کی اس کو مطلب بطور ایک اکرام کے لیے تو ہم آمین بالجہر کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں وہ آہستہ کہتے ہیں، تو ہم آج جو ہے نا وہ بلند آواز سے نہیں کہیں گے، آہستہ پڑھ لیں گے ان کے پیچھے نماز۔ تو انہوں نے ان کے طریقے کو اختیار کر لیا اور انہوں نے اس کے طریقے کو اختیار کر لیا، دونوں کا ہی ہو گیا، اس لیے کہ ان کے اندر علم کی وہ وسعت اور وہ بات کی تحت حکمت۔ تو بات یہ ہے کہ جو پیچھے والے ہوتے جن کو آگے بتائی جاتی ہے ان کے ہاں اتنی وہ علم کی وہ وسعت نہیں ہوتی ہے، تو جو لوگ بیٹھے ہیں اس کی وہ صحیح حقیقت بھی نہیں آگے بیان کرتے، اس لیے جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا اس لیے لوگ آپس میں ایک شافعی تھے ایک حنفی تھے، اور یہ واقعہ خود مولانا روشا کشمیری جو صدر مدرس سے دیوبند کے، ان کے شاگرد مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے معارف السنن میں نقل کیا۔ یہی تو اس معنی میں دین کی سمجھ تھی کہ لوگ ان باتوں پر ضد نہیں کرتے کہ وہ حنفی عالم گزر رہے تھے اپنی مسجد کی طرف جا رہے تھے، مغرب کا وقت ہو گیا تو شافعی عالم کی مسجد میں داخل ہو، روز بحثیں ہوتی تھی، مناظرے ہوتے تھے علمی۔ تو جب شافعی عالم نے دیکھا تو مؤذن اذان کہنے لگا تو اس نے اشارہ کیا کہ دامغانی صاحب آئے، اب اپنے طریقہ سے اذان نہیں کہنی، وہ ڈبل کہتے ہیں نا کہ اشہد اللہ اللہ اشہد، دوبارہ کہتے ہیں، ترجیح ریپیٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں بس سادہ اذان جیسے۔ اب یہ دوبارہ کہنے والی مکہ میں ہوتی تھی، یہ عام جو ہے یہ حضرت بلال مدینہ میں کہتے تھے، اذانیں دونوں سنت، انہوں نے روک لیا۔ جب اذان ہو گئی نماز کے لیے بھی انہوں نے ان کو آگے کر لیا۔ اب دامغانی صاحب نے سوچا میرا اتنا اکرام کیا، انہوں نے ہاتھ یہاں باندھے، آمین بلند آواز سے کہی، جو حنفی وہ کرتے تھے رفع سارا شافعیوں والا کیا۔ مسائل کیا، کوئی خدا کے لیے مسئلوں میں جان نہیں، سب ٹھیک ہیں۔ آپ بھی یہ کیا کریں، میں کوئی نماز پڑھتا ہوں ہاتھ یہاں باندھ لیتا ہوں، کوئی یہاں باندھ لیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، کسی میں رفع ذہن کر لیتا ہوں، کسی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ امام سفیان ابن عیینہ اتنے امام ہیں، سارے امام ان کے شاگرد ہیں، ان کا ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ کسی نماز میں کر لیتے تھے، کسی میں چھوڑ، سنت غیر مقتضیٰ، پتہ سب کو ہے، شرارت کی وجہ وہ کہیں گے حضور نے کبھی رفع ذہن چھوڑا ہی نہیں، یہ کہیں گے بعد میں چھوڑ دیا تھا، ختم ہی کر دیا، جھوٹ بول نہیں، کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب ان میں کچھ نہیں بتا، بالکل سارے فرقے اپنے ہیں، ہر جگہ جاؤ نمازیں پڑھو۔ میں کبھی کبھی بات کرتا ہوں کہ جی آپ ایسی چیزوں کو سٹریس کریں جن پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کہ جی وہ دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے، سچ بولنا ہے، ہاں وہ ساری امت کے وعدے کی پاسداری ہے، قانون کی پاسداری ہے، ہمارے دین کا سب وہ کہتے ہیں سود حرام ہے، دھوکہ حرام ہے، ملاوٹ حرام، 999 باتیں ہیں کی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو ابھارتے رہتے ہیں، اس لیے یوں نظر آتا جنگل ہے اسلام، فساد ہی فساد ہے، کوئی فساد نہیں۔ ہاں پوچھے اور کوئی بات آپ حاضرین میں یہی تاثر دے رہے ہیں کہ یہ سارے طریقے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی، حضور سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اس میں پہلی صدی میں ترجیح کا اختلاف تھا، نماز سارے بھائی عبداللطیف آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں امام بخاری سے بھی پہلے ہے مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، یہ دو کتابیں ان کے استاد ہیں ان سب کے۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں الگ الگ دو باب ہیں کہ ان کا بیان جو ہاتھ باندھ کر پڑھتے تھے، ان کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، اور بعد میں جو تابعین کے سردار ہیں نا، یہ بعد والے امام باندھتے چھوڑتے، امام جو تابعین کے تھے نا وہ سارے چھوڑ کر پڑھتے تھے، حسن بصری بصرہ میں، امام ابراہیم نخعی کوفہ میں، محمد بن سیرین بصرہ میں، سعید بن مسیب مدینہ میں، ہاں یہ سارے لوگوں کا ذکر خود کیا صحیح سندوں کے ساتھ۔ اب ابن عبد البر لکھتے ہیں اگر نماز نہ جائز ہوتی ہے کوئی ہاتھ چھوڑ، انہوں نے چھوڑ کر بتا دیا کہ کچھ نہیں یہ مسئلہ۔
बंद हो या छोड़ो, कुछ फ़र्क नहीं ना। खुशबू होना चाहिए डॉक्टर साहब साहब कि छोड़ो या बंद हो, उस वक्त जहन में है कि खुदा के सामने खड़ा हो, जो पढ़ रहा है उसको समझते हो। मौलाना मैं सिर्फ जनाजे की दुआ के हवाले से दुआ के बारे जो में आपने बुलंद आवाज़ से का जिक्र किया कि एक जो अमूमन दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू वरहमहू, तो मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जिन सहाबी ने वो रवायत की, उन्होंने कहा कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ मांगते सुना और ख्वाहिश की कि ये मेरा जनाजा होता। तो उससे अहले हदीस उलमा ये अख़ज़ करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से दुआ की इसलिए उन्होंने सुना। यही एक रिवायत डॉक्टर साहब इन्होंने पकड़ी है। अब इसमें भी ये क्लियर वाज़ेह नहीं है कि वो आपने जनाजे में पढ़ी थी, ये कवर पर पढ़ी। इन अहल हदीसों के बहुत बड़े इमाम हैं मोहम्मद बिन इस्माइल यमानी, वो बुलूग़ुल मराम में कहते हैं यार इसमें कहाँ कि उसने जनाजे में सुनी, हुज़ूर कबर पर भी पढ़ते थे, वहाँ सुन ली होगी। दूसरा अगर जनाजे में भी सुनी तो कई मरतबा ये फ़र्ज़ नमाज़ें जो है ना, इनकी दुआओं का आता कि मैंने तशहुद में हुज़ूर से ही सुनी। कर दें शुरू फिर ऊँची आवाज़, वो कभी कभी इतनी ऊँची आवाज़ से आप कोई काम कर देते थे, करीब का आदमी सुन लेता था जोश में आकर। ये जो है ना जहर से बतौर सुन्नत पड़ी जर हमेशा तरीका कभी नहीं। दयानतदारी की बात करनी चाहिए। मैं अहले हदीस और दूसरा होने की कोई ज़रूरत नहीं, सही मसला देखना चाहिए। बाकी शिया हज़रात जहर से पढ़ते हैं डॉक्टर साहब, वो सारा जनाजा ऊँची पढ़ते हैं, उनके पीछे अगर कोई पढ़ रहे तो इमाम ऊँची पढ़ता जाता है, मगर वो ये नहीं करते कि जैसे ये आमीन आमीन कहते हैं। बहुत बड़े आलम थे मौलाना ताला ने शरह लिखी है नसाई की, वो खुद कहते हैं कि ये जो अहले हदीस पीछे आमीन कहते हैं ये तो बिल्कुल बनावटी है। इमाम अगर ऊँची नहीं पढ़े, इन्हें कोई नहीं इजाज़त की उसी पर बस करें, हर एक ने अपनी दुआ पढ़नी। ये आमीन तो दिखा ही नहीं सकते कि जनाजे में कोई आमीन पर गुजारा करे, ये तो बिदअत ईजाद इन्होंने किया। ऊँची भी अगर वो पढ़ता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, ये पीछे पढ़ते नहीं रहते, अपनी अपनी पढ़ते, दुआएँ खुद करें। ये जाली बात है कि उसकी दुआ पर ही रह जाए। ना ये जो सिर्री आप कह रहे हैं कि दुआ जनाजे में पढ़ने की सुन्नत है, साबित नहीं है जहरी पढ़ना, तो ये जो हमारे यहाँ जनाजे हो रहे हैं कि 2 मिनट के बाद जनाजा ख़त्म हो जाता है, सिर्री जो नमाज दुआ है वो इमाम साहब एक ही पढ़ते हैं, अल्लाह मग़फ़िर ले ये ना व मैयतना और फारिग। एक आदमी की के लिए दुआ के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, तो क्यों ना उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ मांगी जाएँ कि आए ही इसलिए हैं कि उसका कुछ फ़ायदा हो। तो इसमें आप क्या फरमाएंगे कि जी वो 2 मिनट में जो नमाज जनाजा ख़त्म करके घरों को भागें, तो ये ठीक है या क्या किया जाता है, या तसल्ली से उसके लिए दुआएं मांगनी चाहिए? ये बात दिल की बाहर आ गई। आप जरा सुन लें, कोई झटका नहीं करता, खुदा के बंदो, किसी को अपने जनाजे का झटका करने की क्या जरूरत। आपका पढ़ाते हों तो हम कह रहे हैं कि वो झटका कर रहे हैं, वो तो जनाजा उनका खुदा पड़ा होता। ये झटका वगैरह ना कहें, मसले की बात सुने कि मसले के मुताबिक उनका जनाजा बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें कसर नहीं होती। आप भी उनके साथ पढ़ लें। हरम शरीफ में कब वो पौना घंटा एक दुआ पढ़ते, रसूलुल्लाह ने भी एक जनाजे में दुआएं जमा नहीं की, एक दुआ कभी किसी जनाजे में कोई कभी, ये इकट्ठी जो है ये अपनी तरफ से बना लिया कि लोग गिर पड़ते हैं। कई बूढ़े कहते हैं यार कहाँ फंस गया ये मौलवी, जान ही नहीं छोड़ता। कोई ऐसी दुआ नहीं खुदा। आप देख लें, अब डॉक्टर साहब वो उर्दू तर्जमा भी हो गया, इदारा मारिफ ने अपने जमात इस्लामी वालों ने कर दिया, बड़ा अच्छा मजमुआ। वो वहाँ सऊदीया में एक आलम कर रहा, बड़ी तहकीक की, फ़िक़्ह उमर, फ़िक़्ह अबू बकर, फ़िक़्ह उस्मान, अली इब्न मसूद, बहुत मेहनत की है। अब इमामों की फ़िक़्ह थी ना, उसने इनकी की है। जिस किताब में कोई रवायत थी ना, फिर वार बात आके हिसाब से वुज़ू में आप निकाल दें, हज़रत उमर के फ़ैसले मिल जाएंगे, हज़रत उस्मान, बहुत कीमती किताब है। अब उसमें जब इन्होंने जनाजे का लिखा, आप दुआ सुने हज़रत सिद्दीक़ की, हम रसूलुल्लाह की दुआओं के भी पाबंद नहीं है, वो नमूने हैं, हर शख्स अपने तरीक़ा से दुआ कर सकते जो वो मुनासिब समझे। यहाँ पाबंदियाँ नहीं, गलत बात है कि तवाफ़ में ये करें वो करें, हर आदमी को छुट्टी है। वो नमूना हजूर ने एक दे दिया कि यहाँ तुम दुआ कर सकते हैं जो हमारा जी चाहे। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी की दुआ सुने, कितनी छोटी है, डॉक्टर साहब तो झटका ही कहेंगे। मैं कहता हूँ उसके बाद लंबी दुआओं की ज़रूरत नहीं। अल्लाह अब्दो का अस्सलाम अहलो वला आलो वला शीरा व ज़म्बो अज़ीम वन तलगफूर रही, बस ख़त्म कि ये तेरा बंदा है, इसके ख़ानदान और कबीले और रिश्तेदारों ने अब इसको तेरे हवाले कर दिया, सब साथ छोड़ गए। और हम मानते हैं कि इसके जुर्म बहुत ज़्यादा हैं, मगर तू बख्शने वाला और मेहरबान। कोई कसर रहेगी? आप 1000 दिन लगे रहें, क्या बयान करेंगे? यही कहेंगे कि अल्लाह तेरा बंदा है, कोई दखल नहीं दे सकता। अल्लाह अब्दो का अस्सलाम वाला शीरा, जिन पर इसका भरोसा था वो आल कबीला ख़ानदान अब इसका साथ छोड़ गए। तेरी अदालत में पेश है, बस ज़म्बो अज़ीम, गुनाह वाकई बड़े हैं, वान तलगफूर नहीं। इसलिए ना कहें झटके ना कोई और बात है,
خدا کے لیے سب کی بات توجہ سے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، مولانا سے درخواست ہے کہ کسی کتاب میں نہیں لکھی، کسی جنازے کی کتابوں میں میں کہتا ہوں اس میں پڑھے نا فقہ ابو بکر اور فقہ عمر میں، وہ ساری جلدیں میں نماز کے لیے میری باتیں ہیں کہ خدا کے لیے ایک ہو، تم رسول اللہ کی بیٹے ہو، حضور کی بیویاں تمہاری مائیں، ہم سارا خاندان ایک، چھوڑو ان باتوں عرضگاہ میں 2 میتیں آ گئیں، مولانا نے کہا کہ جی کہ دونوں کا الگ الگ جنازہ پڑھایا ہاں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بیٹا کیسی غلط باتیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھی حضرت علی رضی اللہ کی بیٹی، حضرت فاطمہ کے بطن سے، ام کلثوم اس کا نام، اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا زید، ایک بچی بھی پیدا ہوئی۔ اب زید اور اس کی والدہ نا ایک ہی دن مرے، اللہ کا کرنا یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ ان میں سے پہلے کون فوت ہوا، اس سے کئی مسئلے حل ہوئے۔ ایک تو یہ ہوا کہ اگر 2 آدمی اس طرح مر جائیں کہ ان کی موت میں سے تقدم و تاخر کا تعینات کے پہلے کون، وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے، 2 وراثت ملنی تھی نا، کیونکہ یہ نہیں طے ہوا کہ پہلے کون مرا، نہیں اوروں سے وراثت ملے گی، یہ آپس میں وراثت نہیں دے گی۔ جنازے کے لیے بھی جب لایا گیا حضرت حسین بھی تھے، حضرت حسن تھے اور صحابہ سے، دونوں کا اکٹھا پڑھا گیا، پڑھا اس طرح گیا کہ امام کے آگے بچہ تھا، اس سے آگے قبلے کی طرف عورت تھی، اس طرح لائن میں رکھے گئے اور ساتھ ہی جنازہ پڑھایا گیا۔ اس لیے کیا ضرورت ہے الگ الگ پڑھنے کی، 1000 بھی ہو دعائیں کریں۔ اس جنازے میں تو مولانا بہت شدید بحث ہو گئی تھی، بحث پھر بے علمی سے ہوتی ہے۔ وہ مان ہی نہیں رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب۔ ڈاکٹر صاحب